اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو تیار رکھو چوکنا رہ کر۔ حذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاشز رہو، ہوشیار رہو، سمجھداری کے ساتھ بات کرو۔ تو اس میں خذو حذرکم یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اندھا بہرا کسی پہ بات مان لی، اس کی اور پہ توجہ نہیں دی، یا اپنی جو تیاری ہے اس کو پیچھے کر دیا یا کمزور کر دیا۔ تو تیاریاں بھی رکھو، چوکنے بھی رہو، اور اگر کسی سے کوئی بات کا وعدہ ہو گیا تو وعدے کے مطابق کرنے کی کوشش بھی کرو۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں نکل پڑو، تو پھر تم جو ہے وہ اکیلے چل کے جانا ہو یا اکٹھا مل کے جانا ہو، جیسے بھی ہدایت دی جائے اس کے مطابق تم چل پڑو اللہ کی راہ میں۔ بعض تم میں سے ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جو ذرا سا وقت لگائیں گے ایک بات کو سمجھنے میں، تیار ہونے میں، ارادہ کرنے میں، ایسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہ ایک فطری بات ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ بات ٹل جائے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جب وہ آگے والے آگے بڑھ گئے اور ان کو کوئی مصیبت آ گئی تو یہ کہیں گے اچھا ہوا دیکھو ہم پیچھے رہ گئے تھے، ہم تو بچ گئے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بچا لیا، ورنہ ہم بھی وہاں پر ظاہر موجود ہوتے تو ہم بھی شکار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسے موقع پر اللہ کا فضل مل جائے، یعنی تمہیں کامیابی مل جائے، کچھ انعام مل جائے، کچھ فرض کرو کہ کچھ غنیمت مل جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ تو وہ ایسے آپ کے سامنے آئیں گے جیسے کہ بس وہ اور آپ کے درمیان میں ان سے بڑھ کر دوستی کسی سے ہوتی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ اس کے بعد آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ بینم یا تنی، اور جبکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ آپ کو پوچھ نہیں رہے تھے، دوستی کو بھی یاد نہیں کر رہے تھے، لیکن اب اس وقت پہنچیں گے اور یہ کہیں گے کہ صاحب دیکھیے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اور کاش پھر اگر یہ بھی ہوگا، کہیں گے کاش اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہمیں بھی بہت فائدہ حاصل ہو جاتا۔ فافوز فوزا عظیمہ۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو یہ آیت نمبر جو ہے اس کے بعد کی ہے 74 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، جب وہ یہ کام کریں گے تو اپنی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے لیکن عارضی ہے، اور اس کو ہم گزارنا چاہیں گے تو ہمارے تبادلہ ہم کرنا چاہیں تو آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اگر ہمیں ایسا موقع پڑ جائے کہ لڑنا ہو تو کوئی عارضی زندگی تو ہم ہار سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کامیابی کی ہوگی۔ اور جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا اور وہ مارا جائے یا وہ غالب ہو جائے تو ہم تو دونوں صورتوں میں، یا تو وہ غازی ہوگا یا شہید ہوگا، تو ہم ہر صورت میں اجر دیں گے۔ اور اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو، لڑائی نہیں کرتے ہو، جبکہ کمزور مرد اور عورت ہیں اور بچے ہیں جو گڑ گڑاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ایسا کوئی ہو جو ہم کو یہاں سے نکال دے اور ہمیں بچا لے، ہماری لیے سامان بچانے کا اور ہماری دفاع کرنے کا راستہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دیجئے، اور آپ کی طرف سے کسی کو مددگار بنا دیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر جہاد کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کا خطرہ ہو تو تب جہاد ہوتا ہے، اور اگر مسلمانوں پہ کوئی دوسرے جو ہیں حملہ کریں، ظلم کریں، ان کے مطلب یہ کہ مال لوٹ لیں، جانوں کو ان کو ختم کرنے لگیں، تو پھر مسلمانوں کو ان سے دفاع کے لیے لڑنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ قتال جو ہے انفرادی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کے ذریعے سے ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جہاد شروع کر دے، ہر آدمی قتال شروع کر دے، یہ باقاعدہ حکومت کے ذریعے سے ہوگا اور اسی طریقے سے اس کو انجام دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور جب کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ جو لڑائی کرتے ہیں، وہ طاغوت کے لیے، اللہ کے مقابلے میں جو طاقتیں ان کی خاطر لڑائی کرتے ہیں۔ تو اب اگر تم اللہ کے دوست ہو تو شیطان کے دوستوں سے تمہیں لڑنا چاہیے، اور یہ سمجھ لو کہ شیطان اپنے دوستوں کو بہت تیار کر کے لاتا ہے، لیکن اس کی تدبیریں بہت کمزور ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت اور ایمان کی طاقت، مسلمانوں کی طاقت اور ایمان کی طاقت مل جائے تو شیطان کی طاقت بالکل نکمی ہو جاتی ہے، بالکل بوتی ہو جاتی ہے۔
اب یہ مکے کے حالات تھے جس زمانے میں مکے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، تو بہت سے مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم لڑیں۔ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لیے حکم اتارا تھا کہ نہیں، تم بالکل اپنے آپ کو ہاتھ روک کے رکھو گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کوئی جواب میں کارروائی نہیں کرو گے، تم پہ زیادتی کر رہے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہارے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، لیکن تم پلٹ کے ان کو بدلہ نہیں دو گے یا ان کو ہاتھ اٹھاؤ گے نہیں ان کے اوپر۔ ہاں، تم نماز روزہ کا قائم کرتے رہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مکے میں جو دور تھا 13 سال کا، وہ تربیت کا تھا۔ سب سے پہلے عقائد ٹھیک کیے اور پرانی جو جہالت کی چیزیں تھیں ان سے ان کو ہٹایا، پھر اس کے بعد نماز روزے اور اچھائییں اور خیر کی طرف بلایا۔ جب وہ مضبوط ہو گئے پھر اس کے بعد انفرادی طور پر بنتے رہے، پھر جب اجتماعیت بن گئی اور باقاعدہ ایک نظام بن گیا مدینے میں، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات کہی کہ اب تم لڑ سکتے ہو۔ تو جب اب دیکھیے کہ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ ہم تو لڑنا چاہتے ہیں، لیکن جب جہاد فرض کر دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ تو لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی لوگوں کا خوف ان پہ طاری ہو جاتا ہے، جبکہ یہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے تھا، بلکہ اللہ کے خوف سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور حالانکہ یہی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ میاں آپ نے ہم پہ قتال فرض کیوں نہیں کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کاش آپ نے جو فرض تو کر دیا لیکن ذرا سا اور مہلت دے دیتے ہمیں، تھوڑی سے اور ہمارا گزر جاتا وقت پھر آپ رکھتے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی جتنی بھی تم زندگی گزار لو، جتنا بھی تم مزے لے لو، وہ تو بہرحال ہیں تھوڑے سے ہی، اور آخرت والی زندگی وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے خیر کی ذریعہ ہے، اور لیکن تقوی والوں کے لیے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر کسی پر بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ فتیل جو ہوتا ہے دھاگا ہوتا ہے، یعنی ذرا سا دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا اگر تم موت سے بچنے کے لیے قتال سے بچتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ موت جہاں پر بھی تمہاری لکھی ہے وہ تو آ کے رہے گی، تم اس سے اپنے آپ کو، تم اگر کوئی بہت بڑے ایسے محل میں یا قلعے کے اندر تم بند کر لو جس کے کہیں سوراخ بھی نہ ہو اس میں، اور تم ایک ایسی جگہ پہ جا کے بہت ہی مضبوط قسم کا اس میں اندر بند ہو جاؤ، تو تمہارا خیال ہے کہ فرشتہ وہاں نہیں پہنچے گا، وہاں بھی پہنچے گا۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ عجیب ہے کہ جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر یہ ان کو برائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے آئی ہے۔ یعنی کافروں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کو خوب فائدے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم پہ تو انعام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بجائے سے کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ان کو سبب بنا دیتے ہیں کہ صاحب ان کی وجہ سے، یعنی ان کی منحوسیت کی وجہ سے ہم کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ ان سے فرما دیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم، کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ذرا سی بات کو بھی تفقہ نہیں کرتے۔ فقہ جو ہوتی ہے یعنی علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، یعنی اس بات کو سمجھ لینا، اور فقہ جو ہے بہت باریکی سے کسی بات کو جان لینا۔ تو اگر ایک بات کسی نے کہی ہے تو آپ سے ایک تو ہوتا ہے اس کے لفظ کو پکڑ لیا جیسا بھی کہا تھا، اور ایک یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا، مراد کیا تھی، یہ سمجھنا جو ہوتا ہے یہ تفقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین کی خرابی یہ ہے کہ وہ دین کے اندر تھوڑی بہت باتیں تو سن لیتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو ان کے اندر فقہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی، یہ صرف ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ ما اصابک، پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ اچھائی اور برائی کا سبب کیا ہے، کیوں اچھائی اور برائی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حسنات جب ملتی ہیں تمہیں اچھی باتیں تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ، لیکن اگر کوئی برائی آتی ہے تو تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتی ہے، تم سے گناہ ہوا ہے، تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تم سے کوئی ایسی بات ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے تمہیں یہ برائی پہنچتی ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ گواہی دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی گواہی دے نہ دے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ نے پھر بات دہرائی ہے آیت نمبر 90 میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نبی کی اطاعت ایسی ہی جیسے اللہ کی اطاعت کرنا، اور جو اس بات کو نہیں مانتا ہے اسے منہ پھیر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اے نبی ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنا کے بھیجا ہے کہ آپ ان کے دل بدل دیں، آپ ان کو کھینچ کے زبردستی لائیں، آپ اپنی بات پہنچا دیجئے، اتنا کافی ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ زبانی تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہے، زبانی طور پر یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک معاملہ ایسا ہوا اپنے لوگوں سے، جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ان کا اپنا گروہ ہے جن سے وہ اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں، تو وہاں جا کے کچھ اور باتیں کہتے ہیں۔ راتوں میں جو وقت بیتا کا مطلب ہوتا ہے رات میں یہ بات کہی، یعنی ظاہر ہے کہ چھپ کے رات میں زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان سے سرگوشیوں میں باتیں کیا کرتے ہیں کہ وہ تو ہم کہہ کے ایسے ہی آ گئے تھے، لیکن ہم نے تو مطلب یہ ہے کہ اپنا راستہ دوسرا رکھا ہوا ہے، وہ ہم نکال لیں گے اسے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ خاموشی سے چپکے سے بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور لکھ رہا ہے۔
تو اے نبی آپ ان سے پہلو بچا لے کے نکل جائیے اور اللہ پہ آپ توکل کیجیے، اللہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اے لوگو افلا یتدبرون القرآن، یہ 91 نمبر کی آیت ہے کہ اے لوگ 82 نمبر کی کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے انجام پہ غور کرنا۔ تدبر یعنی اکفظ کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ دیکھیے فلاں حادثہ ہوا تھا اور اس سبب سے ہوا تھا، تو آدمی یہ تدبر کرے کہ اچھا اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن میں اگر ایک بات کہی گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب یہ میں غور کروں کہ اللہ کو یاد کر کے مجھے پھر کیا ملے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرنا چاہیے، یہ تدبر ہے۔ اور اگر وہ قرآن مجید کے بارے میں شبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہے، تو ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہوتا تو اس میں جتنے موضوعات ہیں الف سے لے کے یہ تک، ان میں ایک دوسرے کے آپس میں ٹکراؤ ہوتا، آپس میں اختلاف ہوتا، طرح طرح کی باتیں ایسی ہوتی کہ ایک جگہ کچھ کہا گیا، ایک جگہ کچھ اور بات کہہ دی گئی۔ تو اگر ایک انسان کی آپ دیکھیے تحریر ہوتی ہے، اگر ایک آدمی نے 10 کتابیں لکھی ہوں تو پہلی کتاب میں وہ ایک واقعہ لکھتا ہے، ایک بات لکھتا ہے، لیکن اس کی رائے بعد میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اس کو روزانہ نہ تو اس کو وہ بھولنا ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہتا تھا، وہ آپس میں اس کی بات نکل گئی یا اس کی رائے بدل گئی۔ اس نے جو بات لکھی ہے اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں اختلاف ہمیں نظر آئے گا، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک آیت میں کچھ مطلب سمجھ میں آتا ہے، دوسرے میں کچھ، لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی لیے جو علماء سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ علماء ہمیں بتا دیتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں آیتوں کا یہ مطلب جوڑ کے یہ بنتا ہے۔ اب ایک میں عجیب بات یہ کہی کہ دیکھیے معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے نظم کو چلانا، یعنی آپ کوئی چھوٹا سا نظم چلا لیں، ایک چھوٹی سی جماعت بنا لیں اور اس میں آپ گروپ بنا لیں، ایک امیر ہے، ایک صدر ہے، ایک مطلب یہ اس کا پریزیڈنٹ ہے، اور ایک وسیع جو اس کے مطلب یہ سیکریٹری ہے، اور اس کے اندر ممبر ہیں، شورا ہے، جو بھی کہہ لیجئے، جو بھی چیز ہے۔ اب اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی خود ہی فیصلہ شروع کر دے، اور ایک یہ ہے کہ جن کو ذمہ دار بنایا ان سے جا کے خبر ان کو پہنچا دے کہ دیکھیے یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق جو صحیح بات ہوگی وہ فیصلہ کر لیں گے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ جب کبھی امن کی حالت ہوتی ہے تب کوئی ان کے سامنے معاملہ پیش آتا ہے، یا کوئی اچانک کوئی خوف آ گیا، دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خود ہی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہوتا ہے، ذرا سی خبر ملی فیس بک پہ ڈال دیا، ذرا سی خبر ملی کلپ میں ڈال دیا، ذرا سی خبر ملی لوگوں کو مطلب فارورڈ کر دیا۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ اجتماعی نظم کے لحاظ سے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی اپنے طور پر باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اچھا پھر وہ مشورے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھی کہنا شروع کرتے ہیں ایسا فلاں کو یہ کر دینا چاہیے، فلاں کو یہ کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسی خبر ملے تو تم اس کو رسول کے پاس لے کر آؤ، یا تمہارے جو ذمہ دار ہیں ان کو پاس پہنچا دو اسے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تمہارے واقعے کو خبر لے کے اس کی پوری تحقیق کریں گے، اس کے بارے میں مشورہ کریں گے، اس کے بارے میں یہ دیکھیں گے کیا کون سا اسٹریٹجی بہتر ہے۔ تو پھر وہ ساری علم میں جب آ جائے گا ان کے تو وہ بہترین بات کو سامنے نکال لائیں گے۔ تو یہ گویا اجتماعی نظم میں جو ہمارے سب سے بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی جگہ پہ خود صدر ہو جاتا ہے، خود اپنی جگہ پہ وزیر اعظم ہو جاتا ہے، خود اپنی جگہ پہ حکمرانی کرنے لگتا ہے اور خود اپنی جگہ پہ فیصلے کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اجتماعی نظم کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں فضل کے ساتھ نوازنا چاہتا ہے، لیکن شیطان تم کو یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بات مان لو تو پھر وہ تمہیں بہکاتا چلا جائے۔ اے نبی آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں، لڑائی کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو آپ فکر نہیں کریں، آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں آپ مسلمانوں کو، مومنین کو آپ اولائیے، ان کو ترغیب دیجئے، ان کے اندر یہ ابھاریے کہ تمہارا بھی کام ہے، تمہیں بھی اللہ کی خاطر یہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو لڑنے کے لیے جب تم تیاری دکھا دیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لڑنے کے لیے تمہیں لڑنے سے ہی بچا لے، یعنی جو تمہارے خلاف دشمن کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو طاقت ہے اسی کو خراب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تمہیں بچا لے اور تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو سختی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقت ہے جنگ کو روکنے کی اور جنگ سے لڑنے والوں کی، جنگ کے ان کے ختم کرنے کی، وہ تو بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں یشفع شفاعتا حسنتا، اب یہ دیکھیے دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے کسی نہ کسی کا کوئی مدد کرنے کا طریقے بہت سے ہوتے ہیں، ایک دولت سے مدد کر دی، کسی سے کر دی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کی ضرورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں صاحب یہ ضرورت پوری کر دیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی دیکھیے یہ صاحب جو ہے میرے نزدیک اچھے آدمی لگتے ہیں یا ان کی ضرورت ہے، آپ اس کو پورے کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم ایسی کوئی اچھی شفاعت کرو گے تو تمہیں جو شفاعت کرنے جو تمہیں وہ آدمی اگر مدد کر دیتا ہے تو تمہارا اجر بھی بن جائے گا، شفاعت کا نتیجے میں تمہیں بھی اس میں اجر میں شریک ہو جاؤ گے۔
اور اگر تم نے بری صفات کیا، مثلا ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن آپ اس سے چڑ ہو گئی ہے یا آپ پریشان ہو گئے، آپ کہتے بھائی بڑے آفیسر سے کہتے ہیں بھائی اس کو ہٹا دیجئے، اس کو مطلب کہیں اور منتقل کر دیجئے، تو بری صفات اگر کی تو یہ سمجھ لو کہ اس کا گناہ بھی تمہارے ذمہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر مسلمانوں کو ایک اجتماعی زندگی میں یہ بتایا گیا کہ آپس میں میل جول کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ہمارا لین دین کیا، مثلا گالی سے شروع کریں، کسی کو بد زبانی سے شروع کریں، برے القاب سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، جب مسلمانوں کو آپس میں ملیں اور دوسروں سے بھی تو اچھے انداز سے سلام و دعا کر کے شروع کریں۔ بھئی ایک آدمی کہیں کہ بھائی تمہارا ناس ہو جائے، تم مٹ جاؤ، تم خراب ہو جاؤ، مثلا کسی سے ہم یہ کہیں، اور کسی کو بہت ہی یعنی مطلب یہ کہ دو چار گالیاں دے کے اس سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کہتے ہیں تو السلام علیکم، یا اچھے آپ کو مبارکباد ہو، آپ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے، تو ایسے اچھے الفاظ سے کسی کو استقبال کرو، اس کو شروعات کرو۔ اور اگر تم سے کسی نے اچھے الفاظ سے کہا ہے تو تم اس کو اور اس سے اسی طرح سے کہو یا اس سے اور بہتر طور پر کہو۔ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے کہا السلام علیکم تو السلام علیکم جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اگر اس نے ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو آپ برکاتہ بھی کہہ دیں، تو ایک طرح سے اتنا ہی لوٹا دیں یا اس سے اچھا لوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کی نگرانی کرتا ہے اور اس کا حساب لے گا وہ۔ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور تم کو سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا، اور اس کے آنے میں کوئی شک تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس سے سچی بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر منافقین ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو تھوڑی بہت مسلمانوں میں نرمی تو آ جاتی ہے کہ بھائی ہمارے خاندان کے ہیں، ہم سے دوستی بھی ہے اور ہمیں فلاں کام بھی انہوں نے کر دیا تھا، یا ان کے عہدہ بڑا اچھا ہے، تو آدمی کبھی کبھی ان میں نرمی دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم منافقین کے بارے میں تمہارے اندر یہ نرمی کیوں آ گئی ہے کہ تم دو گروہ بن گئے ہو، ایک ان کا دفاع کر رہا ہے اور ایک واقعی ان کو چاہتا ہے کہ پریشان کرے، اور ان کو مطلب یہ کہ تو اللہ ارکسہم، جبکہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے لوٹا دیا ہے، یعنی ان کے اندر یہ خرابی پیدا کر دی ہے کہ وہ ایمان کی تڑپ آتی ہے ان کے اندر اور وہ اس کو دھتکار دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس سے جو انہوں نے برے کام کیے ہیں۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم اس کو ہدایت دے دو گے؟ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، حالانکہ منافقین تمہارے لیے بالکل دوسری چیز چاہتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم منافقین اور کافر جو ہیں کیا چاہتے ہیں کہ تم کفر میں تم بھی آ جاؤ اور تم ان کی طرح ہو جاؤ۔ تو دیکھو ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ولی مت بناؤ۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، ہاں اگر وہ واقعی سچے ہیں اسلام میں تو پھر وہ اپنے راستے میں، اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں سے نکل کے اللہ کی راہ میں ہجرت کریں اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ جہاد کریں۔ لیکن اگر وہ پھر جاتے ہیں تو پھر فخذوہم واقتلوہم، اور اگر وہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں تو اگر وہ تمہارے خلاف اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر لو جہاں تمہیں وہ مل جائیں، اور ان کو اپنا دوست اور مددگار کبھی مت بناؤ، ولی مت بناؤ ان کو۔ الا الذین یصلون، ہاں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں کسی قوم سے کہ ان کے اور تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے، یعنی اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہے اور اس کی وجہ سے تم معاہدہ پورا کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس حد تک تم ان کے پابند ہو کہ تم معاہدے کی پابندی کرو۔ اور جاؤکم حسرت صدورہم، یا کوئی ایسے آدمی آ گئے جن کے دلوں میں، جن کے دل جو ہیں سینے تو ہیں اس بات سے مطلب یہ کہ مجبور ہو رہے ہیں وہ کہ لڑیں کہ نہیں کریں، قتال کریں کہ نہیں کریں، اور یا وہ اپنی قوم سے لڑیں کہ نہ لڑیں۔ یعنی اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ منافق نہیں ہیں لیکن اپنی قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے تنہا اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے نکل جائیں، تو وہ رکے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر قوم بھی ہمارا ساتھ دے گی تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو وہ اگر ایسے لوگ ہوں تو تم ان کو تم چھوڑ دو، کیونکہ وہ ایک حد تک مجبوری میں بھی ہیں، یعنی ان کے اندر کھلا نفاق نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی کمزوری ہے ایمان کی، یا وہ اپنی قوم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تمہیں معلوم ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، یعنی یہ بھی کر سکتا تھا کہ تم اگر مسلمانوں کے اندر کمزوری آ جائے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو یہ طاقت دے دے کہ مسلمانوں پہ وہ چھا جائیں، ان کی حکومت چھین لیں اور تم سے وہ اور تم سے لڑائی کرنے لگیں۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے بچ جاتے ہیں، اگر وہ تم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی تم کو چھیڑتے نہیں ہیں، تم کو پریشان نہیں کرتے، تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے، تو پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم سے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے اگر وہ معاہدہ کر لیتے ہیں امن کا، پھر بھی تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں منافقین ہو یا کافر ہو، اگر وہ اسلام پہ چلنے نہ دیں، مسلمانوں کو عزت سے نہ رہنے دیں، ان کے خلاف کھڑے ہوں، تو پھر مسلمانوں کو لڑنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو معاہدے کو نبھانا چاہیے۔ اگر وہ کہنے نہیں تو ہماری اپنی ٹھیک ہے، ہم کافر میں رہیں گے، کفر کی حالت میں، لیکن ہم آپ کو حملہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ معاہدہ کر لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس موقع پر ان کے لیے کوئی آپ کو راستہ نہیں دے گا
کہ آپ اس کے بعد بھی ان سے بدعہدی کریں یا آپ ان کے خلاف جو ہے مطلب یہ کہ ان کو دبائیں۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، آپ ایسے گروہ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا آگے چل کر، یعنی مسلمانوں کے نبی کریم کے زمانے میں بھی واقع ہے اور بعد میں بھی پیش آتے رہیں گے کہ کچھ لوگوں کو آپ ایسے پائیں گے کہ وہ تم سے ابھی امن میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا ڈبل رویہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی معاملہ ٹھیک رکھیں اور جو ان کی قوم ہے یا جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ ٹھیک رکھیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، اور کے صوفیہ ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب یہ کسی فتنے میں آزمائش میں پڑتے ہیں تو اس کے اندر اس فتنے سے پلٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے عہد سے اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، اور اگر یہ لوگ پھر بھی اگر آپ سے جو ہے کنارہ کشی نہ کریں اور آپ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں، یلقوا الیکم السلام، اور آپ کے ساتھ وہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم، اور وہ آپ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بچا لیں، تب بھی آپ ان کو پکڑ لیں اور ان کو قتل کریں جہاں پر آپ ان کو لے لیں۔ یعنی یہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2-3 الگ الگ حکم دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا رکھیں کہ وہ ان کا معاملہ الگ ہو جائے، اگر وہ آپ کے ساتھ جو ہے بدعہدی نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر وہ اپنے قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تب بھی چھوڑ دیں، یا معاہدہ کر لیتے ہیں تب بھی چھوڑ دیں۔ لیکن اگر وہ آپ سے معاہدے سے پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فتنے میں جیسے ہی فتنہ پڑتا ہے یا مثلا کوئی اور طاقتور مل گیا تو اس کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ سے وہ علیحدہ بھی نہیں ہوتے ہیں، معاہدہ نہیں کرتے، تو پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کر لیجئے جہاں وہ آپ کو مل جائیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے لڑنے کا بہترین مضبوط ترین دلیل آپ کو دے دی ہے۔ وما كان لمؤمن، یہ 92 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جو مسلمانوں کے لیے حرمت ہے، مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی حرمت کو، جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے نظر میں جیسے مکے کی حرمت ہے ویسے اس سے بڑھ کر مومن کی جان کی اور مال کی اور عزت کی حرمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے، ہاں اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر کسی نے مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، یا پھر اس کی ایک دیت ہوتی ہے وہ دینا چاہیے، یعنی جو 100 اونٹ ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا چاہیے 100 اونٹ کے ذریعے سے، یا یہ کہ وہ گھر والے اس کے جو اس کے مقتول کے وارثین ہیں وہ معاف کر دیں، تب تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر تم نے کسی قوم پہ حملہ کیا اور اس قوم میں کوئی مسلمان موجود تھا، یعنی کسی ملک پہ آپ نے حملہ کیا مسلمان ملک نے، اور دوسری قوم والوں میں سے کچھ مسلمان بھی تھے، اس میں سے تھے وہ سب کافر لیکن کچھ مسلمان بھی تھے، اور وہ بھی مارا گیا آپ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے غلط کام کیا اور تمہیں چاہیے کہ اس کے بدلے میں غلام آزاد کرو۔ اور اگر ایسی قوم پہ تم نے حملہ کیا جن سے تمہارا مسئلہ تھا معاہدے کا، معاہدہ طے تھا اور تم نے معاہدہ توڑ کے ان پہ حملہ کیا اور تم نے وہاں پر کسی کو قتل کر دیا، اس میں مسلمان بھی تھے، تو پھر تمہیں دیت دینا چاہیے ان کی اور ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو پھر 60 روزے لگاتار رکھے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 93ویں آیت میں بہت اہم بات کہی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو اس کی جہنم میں سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، لعنت ہوگی اور بہت برا ہوگا۔ اب یہ اس میں 2 مسئلے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا لیکن بعد میں اس نے قصاص اس کا ہو گیا تو پھر وہ کفارہ ہو جائے گا، دیت دے دی تو کفارہ ہو جائے گا، یا توبہ کر لی اس نے تو توبہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جیسے آپس میں کبھی جنگیں ہوتی ہیں کہ فتنہ پھیلا دیا کسی نے، جیسے نبی کریم کے زمانے میں فتنہ پھیلانے والوں نے پھیلا دیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں فتنہ پھیلانے والوں نے آپس سے مسلمانوں کو لڑوا دیا تھا، حضرت علی معاویہ کے زمانے میں، تو یہ چونکہ ایک دوسرے کے فتنے میں شکار ہو گئے تھے اور دوسرے کو وہ کافر نہیں سمجھ رہے تھے، مسلمان سمجھ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلطی پہ ہیں، یہ حق پہ نہیں ہیں، تو ایسے اگر کسی کے وہ ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ ایک طرح سے انسان نے اپنے طور پر غلط سمجھا، چاہے غلط سمجھا، لیکن یہ کہ یہ جان بوجھ کے مسلمان کو قتل کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ فتنے کا جو قتل ہوتا ہے وہ اس حکم میں نہیں آئے گا۔ تو اس میں بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی جان بوجھ کے مسلمان قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا، لیکن زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جیسے دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، تو اللہ کی راہ میں نکلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، آپ کسی قوم سے نکلیں یا سفر یا جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی آدمی ملتا ہے اور وہ آدمی کے بارے میں تمہیں شبہ ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں نہیں تھا لیکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بات کی تحقیق کر لو کہ تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو یا صحیح سمجھ رہے ہو، لیکن اگر وہ تمہیں شبہ ہے کہ وہ مسلمان ہے
اور صرف شبہ کی بنیاد پہ تم اس کو مسلمان نہیں ہے اور واقعی مسلمان ہو گیا تھا وہ، اور تم نے شبہ کی بنیاد پہ قتل کر دیا، تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، اور اگر کوئی آدمی تم سے یہ کہے کہ السلام علیکم اور تم کہو کہ تم تو مسلمان تھے نہیں، تم سلام دکھاوے کے لیے کر رہا ہو یا ہم سے جان بچانے کے لیے کر رہا ہو، اور آپ اس کو مار دیں، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ بہت بری بات ہوگی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دنیا کی زندگی تو تمہیں مل جائے گی تھوڑی سی، لیکن اللہ تعالیٰ تو تم سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تم کو غنیمت دے گا، مال غنیمت، جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے۔ پھر اللہ نے ایک عجیب بات کہی اس آیت میں کہ دیکھو تمہیں اس کے بارے میں خیال ہو رہا ہے کہ وہ تو کافر تھا، مسلمان کیسے ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو تم یہ بھی سوچو گا، اس صحابہ کے لیے یہ بات کہی گئی کہ تمہیں یاد ہے کہ تم اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دے دی، تم بھی ایسے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسا احسان کیا کہ تم کو یہ دین کی ہدایت دے دی۔ یعنی یہ واقعہ ہوا تھا کہ اسامہ جو تھے، تو اسامہ آپ کے بولے بیٹے کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک آدمی سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے دین سے پھر گیا ہوں، تو وہ سمجھے کہ یہ تو ایسی کچھ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ سے جب آ کے انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسے یہ مارا؟ تو اس نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تمہارے خلاف وہ کرے گا، تم کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ تو آپ بہت ناراض ہوئے تو اسامہ پہ، اور اسامہ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ تو اس میں کہنے کا میرا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو جب تک ہم یہ نہ مان لیں کہ واقعتاً وہ کافر ہے، ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ اس کے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم اس کو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کافر بنانا ہے تو 100% ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ اگر 10-15% بھی امکان ہے کہ مسلمان ہے تو ہم کافر نہیں بنائیں گے۔ ہمارے آپ دیکھیے آج کل بہت آسان ہو گیا، کسی کو بھی ہم کافر بنا دیتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ایسا کوئی واقعہ ہو تو تبینوا کا مطلب ہے کہ پوری تحقیق کر لو۔ ایسے ہی مطلب یہ نہیں بس کسی کی سنی سنائی باتیں۔ آج کل تو ہوتا ہے کسی صاحب نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب یہ بات کہہ رہے تو ان کا ہو گیا کافر، اس سے پوچھا بھی نہیں۔ تحقیق کا مطلب کیا ہے کہ باقاعدہ وہ آدمی بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کے خلاف یا تو گواہی لائی جائے یا وہ اعتراف کر لے، ورنہ معلوم ہوا کسی دوسرے کہے پہ آپ کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ پھر اللہ نے ایک عجیب بات یہ کہی ہے اس کے بعد والی آیت میں کہ اے ایمان والو، یہ جو اللہ کی راہ میں جو لوگ نکلتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ معذور ہیں جو نہیں نکل پاتے، تو یہ بات سمجھ لو کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے نہ رہنے کا مطلب بھی جو شریک نہیں ہوتے، میدان جنگ میں نہیں جا پاتے، وہ اللہ کے ہاں وہ ان سے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ ہاں وہ لوگ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا جو معذور تھے، یعنی کسی اس معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکے تو ان کو اجر اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن بغیر عذر کے جو بیٹھ گئے ہیں وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، اپنے مال اور جان کے جہاد کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر ایک درجہ زیادہ فضیلت دی ہے۔ ہاں اگر مومن ہیں وہ بیٹھنے والے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر تو ملے گا، یعنی جنت بھی ملے گی ان کو، دنیا کی حسنات بھی ملیں گی، لیکن جو مقام مجاہدین کا وہ نہیں ملے گا ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس بہت سے درجات ہوتے ہیں نوازنے کے، ایک سے درجہ بڑھ کر ایک ہوتا ہے، اور مغفرت کے درجے ہیں، رحمت کے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، غفور ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر وہ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے اور وہاں سے وہ نکلتے بھی نہیں ہیں، تو جب ان کے لیے موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا تو ان سے پوچھے گا تم یہاں کیوں تھے؟ تو وہ کہیں گے صاحب ہم تو اپنی جان بچانے کے بس لگے رہتے تھے، ہم تو کچھ کر بھی نہیں پاتے تھے، اسلام پہ بھی عمل نہیں کر پاتے تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کیوں تم اللہ کی زمین کی طرف، دوسری زمین، اللہ کے زمین کے اور کنارے بھی تھے اور زمین تھی جہاں تم کیوں نہیں چلے گئے، وہاں وہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو لوگ ایسے لوگ ہیں دین خطرے میں پڑ گیا، علاقے سے نکل سکتے تھے لیکن نہیں نکلے، تو اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت برا انجام ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کو ہم معاف کر دیں گے جو وہاں رہتے تھے اور ان کے لیے کوئی ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، جیسے اب دیکھیے اب یہ روہنگا ہے، یہ اوغور ہیں کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل سکتے، اچھا کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے ملک ان کو پناہ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر اس کو ان کے اسباب نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسے آدمی کہیں رہتا ہے جہاں پر ایمان خطرے میں ہے اور وہاں سے وہ نہیں نکل سکا، تو اگر کمزور تھا اور بے بس تھا تب ہم اس کو معاف کر دیں گے، ان مردوں اور عورتوں کو اور بچوں کو جن کے پاس کوئی ہیلہ نہیں تھا نکلنے کا، کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یعنی یہی مسئلہ ہے کہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، کوئی ملک اگر اسلام کا ہے تو کیا کہنے، لیکن اگر اسلام کا نہیں ہے اور وہاں پر ہمارے 3 حالتیں ہیں رہنے کی، اگر ہم وہاں رہتے ہیں اور اس نیت سے رہتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کی دعوت پھیلائیں گے اور اپنے آپ کو اسلام پہ رکھیں گے اور اپنے بچوں کو اسلام کی دعوت میں ان کو بھی تربیت دے دیں گے ان کی، یہ 3 چیزیں ہو جائیں تو وہاں رہنا جو ہے واجب ہے مسلمانوں کا، کیونکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا میں اگر مسلمان دوسرے ملکوں میں نہیں جائیں گے تو وہ دعوت کیسے جائے گی؟
تو ساری زمین اللہ کی ہے، ہر زمین پہ مسلمانوں کو جانا چاہیے، لیکن 3 باتوں کے ساتھ رہنا واجب ہے۔ لیکن اگر ہم کسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر ہم فرض کیجئے کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی بچا رہے ہیں، لیکن مثلا ہمارے بچوں کو خطرہ پیش آ گیا کہ ان کو تربیت ہو نہیں رہی ہے اور وہ پھر رہے ہیں، یا ان کے اندر دین نکل رہا ہے ان کے سے، تو پھر وہاں پہ رہنا جائز ہے، واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے، کیونکہ پھر بھی آپ دین کا کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، اپنے دین کی عمل بھی کر رہے ہیں، کچھ آپ مسجدوں میں حصہ لے رہے ہیں، کوئی آپ دینی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ آپ ان کی فکر بھی پھر بھی کر رہے ہیں، اور وہ بچے بھی کم سے کم جتنے بھی ہیں لیکن آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر ایسے ہم ملک میں رہیں جہاں پر اپنا دین خود بھی نہیں بچا سکیں، بچوں کو نہیں بچا سکیں، تو پھر یہ کہا گیا کہ وہاں سے ہجرت کر جانا واجب ہے۔ یہ 3 حالتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا کا صلی اللہ عنہ افوانہم، ایسے لوگ جو وہاں پہ پھنس گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے صرف دین کی خاطر ہجرت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو وہاں پر بہت زیادہ وسعتوں سے اور بہت اچھے زندگی سے نواز دیں گے، یعنی ان کو دنیا کی فراوانی ہم دے دیں گے، ان کو دولت مل جائے گی، ان کو گھر اچھے مل جائیں گے، ان کو وہاں کی سہولتیں زیادہ مل جائیں گی۔ اب دیکھ لیجئے جو لوگ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے راستے کھولے، جن ملکوں میں تھے اس کے مقابلے میں یہاں پہ حالات اچھے ہو گئے، لیکن اب ان حالات اچھے ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی کو بڑھانے میں لگ جائے، گھر اچھا ہو گیا تو اور بڑا کر لیں، بزنس چل پڑی ہے تو اور پھیلا دیں، اور فرض کی سہولتیں ہو گئی تو اور ان کا فائدہ اٹھا لیں۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جتنا ملتا جائے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کو بڑھاتے چلے جائیں۔ تو کیا کہنے، پھر وہ شاندار بات کریں گے کہ یہاں پر رہ بھی رہے ہیں، اللہ نے ان کو فراوانی بھی دے دی، اور اس فراوانی کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کی خدمت کا کام یہاں بھی کریں، اپنے لیے بھی دین کی فائدے پہنچائیں، اور جہاں تک پہنچا سکتے ہیں وہ سب کریں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، تو جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے، اور اس کی موت اس کی راستے میں آ گئی ہے، جہاں پہنچا وہاں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ اس کو اجر دے گا، یعنی وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکا تب بھی اجر اس کے ذمے نیت سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اذا ضربتم فی الارض، اے لوگوں جب اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں مطلب یہ کہ خوف کی حالت ہو جائے، تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ نماز قصر کر لو۔ قصر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ 4 رکعت کی جگہ والی کو 2 پڑھ لیں گے، 2 تو 2 ہی پڑھیں گے، 3 کو 3 ہی پڑھیں گے، لیکن 4 کو 2 دفعہ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں سے بتائیں، ایک تو یہ اگر آپ سفر کرتے ہیں، یعنی اپنے زمین سے جو گھر ہے آپ کا، اس گھر سے آپ کوئی 70-80 کلومیٹر آگے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ مسافر ہو گئے تو آپ قصر کر سکتے ہیں نماز، اور قصر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ اجازت ہے، آپ کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہیں کریں۔ تو یہ تو ایک حکم ہوا، لیکن دوسرا حکم ایک اور خاص ہے کہ اگر میدان جنگ میں ہے اور وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا اور دشمن کا حملہ بھی خطرہ ہے کہ حملہ کر دے گا دشمن، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ صلاۃ خوف یہ ہے کہ امام نماز پڑھائے گا، وہ 2 رکعت پڑھائے گا، لیکن 1 رکعت پڑھ کے ایک ٹولی جو ہوگی نماز پڑھ کے 1 رکعت کے بعد وہ فرنٹ پہ چلی جائے گی، محاذ سنبھال لے گی، اور دوسرے محاذ والے جو ہیں وہ آ جائیں گے اور دوسری رکعت میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ تو امام کی 2 رکعت ہوں گی، ہر ایک کی 1 رکعت ہوگی، اور ایک اپنی 1 رکعت بعد میں پڑھے گا۔ اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا چلے کہ تمہیں لوگ آزمائیں گے اور تمہارے اندر خوف ہے تو تم اس طریقے سے نماز پڑھ لو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اگر آپ اس میں ہیں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ہیں یا مطلب جو بھی امام ہے، تو آپ ان کی نماز کے قیام کر دیں، نماز شروع کر دیں، اور ایک گروہ جو ہے وہ آئے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اپنا اسلحہ سے ساتھ رکھے، اور جب آپ سجدہ کر لیں تو اس کے بعد وہ سجدے میں اٹھنے کے بعد وہ اٹھ کے چلے جائیں اور آپ اپنا رکعت شروع کر دیں دوسری، اور ایک گروہ جو دوسرا محاذ پہ تھا وہ آپ کے ساتھ آ کے شریک ہو جائے۔ تو اس طریقے سے وہ صلاۃ خوف پڑھیں۔ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَتَهُمْ، اور چوکنا بھی رہیں، اسلحہ بھی اپنا تیار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو چوکنے رہ کے کرو، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم کو وہ ایسی وقت میں پکڑ لیں جب تم غفلت کی حالت میں ہو، جب تم بالکل نماز پڑھنے میں غفلت میں ہوگے اس وقت تم پہ حملہ کر دیں، تو تم نماز میں بھی چوکنے رہو، اور تمہارے اسلحے کو چھین لیں یا تمہارے سامان کو چھین لیں، اور ایک دم تم پر اکٹھا مل کے حملہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا جناح علیکم، اور تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اسلحے کو اٹھانے میں، یا بارش ہو گئی ہے اور کیچڑ ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، یا تم بیماری کی حالت میں ہو کہ تم اسلحے کو زمین پہ رکھ دو، یعنی اس وقت اسلحہ تم نے اگر رکھ دیا تو ہم اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چوکنے پھر بھی رہو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر لو تو پھر اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلو سے،
اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز پوری کرو. یعنی اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ جب تمہارا خوف ختم ہو گیا تو پوری نماز پڑھو. اور دوسرا مطلب یہ جب تم اپنے شہر میں آ گئے تو اب تمہاری نماز جو ہے وہ اقامت والی نماز ہوگی، یعنی پوری نماز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نماز کو وقت کے حساب سے رکھا ہے. یعنی 5 نمازیں اس کا شروع کا وقت اور آخر کا وقت بتا دیا گیا ہے کہ کب شروع ہوگی فجر کی نماز، کب ختم ہوگی. ایسی 5 نمازوں کو اسی ٹائم سے پڑھنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ادا کرنا. اگر ہم وقت کے بعد پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے قضا کرنا. تو اصل تو یہ ہے کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اگر کسی مجبوری میں سو گئے، بھول گئے، یا کوئی غلطی ہو گئی، یا کوئی معذوری تھی، یا بیماری تھی ہو گئی، تو پھر قضا کرنا چاہیے اس کی نماز کی. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، جب تو قوم جو ہے جس سے تمہیں خطرہ ہے کہ وہ تم پہ حملہ کریں گے تو تم ان کے حملے کو اس سے پہلے کہ وہ تم پہ حملہ کریں تم ان کی تیاری ان کے سامنے ایسا کر دو کہ وہ تم پہ حملہ نہ کر سکیں. اور تم ہمت مت ہارنا. ان کو دیکھو بہت تعداد ہے اور بڑا مطلب یہ ان کے پاس تیاریاں ہیں، اس سے تم پریشان مت ہو. تم اپنے کام میں لگے رہو، جو اللہ کی مدد بھی حاصل کرو. اور دیکھو اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں کچھ غم لگے ہیں، کچھ انسانوں کی جانیں چلی گئی ہیں، کچھ مال دولت کا نقصان ہوا ہے، تو یہ بھی تو یاد رکھو کہ وہ کافر جو ہیں وہ بھی تو نقصان اٹھا رہے ہیں نا. وہ بھی تو دنیا میں ان کی بھی تو جانیں جا رہی ہیں. لیکن اللہ سے جو تم امید رکھتے ہو ان کو امید نہیں ہے. یعنی تمہارے غم کا نتیجہ اور تمہارے نقصان کا نتیجہ اللہ کے اجر ہوگا، جبکہ ان کو اجر بھی نہیں ملے گا. اس کے باوجود تم دیکھو کافر جو ہیں اتنی سب کچھ کے باوجود اللہ سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن دیکھیے وہ کیسے مخلص ہو کر اور کیسی وفاداری کے ساتھ اپنے کفر کو بچاتے ہیں. تو اے مومنو، تمہیں تو اپنے دین کی فکر زیادہ کرنی چاہیے بچانے میں، اور تمہیں کمزوری نہیں دکھانا چاہیے. انا انزلنا علیک الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے یہ جو قرآن اتارا ہے، انا انزلنا، یہ کتاب اتاری ہے، یہ حق کے ساتھ اتاری ہے. اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ذریعے سے کہ آپ اس میں لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں. اب اس میں ایک بڑی عجیب بات اللہ نے کہی کہ بما اراک اللہ. اس میں کیا مطلب ہوا کہ اس کو آپ جب سمجھائیں گے تو اس میں آپ کی اپنی رائے بھی شامل ہوگی. یعنی آپ اجتہاد بھی اس میں کریں گے اور اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن ہے جس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور ایک سنت ہے. تو سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وضاحت بتانے والی، اس کے بارے میں کچھ اور پہلو جو نہیں نظر آ رہے تھے اس کو بتانے والی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بتایا کہ آپ اپنی رائے کے ذریعے سے، یعنی اپنی سنت کے ذریعے سے فیصلہ کریں. اور دیکھیے، خیانت کرنے والوں کے ساتھ آپ ان کے دفاع کرنے والے مت بنیے گا. اگر ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ خائن ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ مت کھڑے ہوں. اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ غفور ہے. اور ولا تطیعوا الذین یختانون انفسهم، اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ جھگڑا بھی مت کریں، ان سے خواہ ان سے الجھے نہیں جو اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یعنی جو دھوکے بازی کرتے ہیں ان سے آپ بحث نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور گناہ پہ گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان لوگوں کا عجیب معاملہ ہے. جو یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ سے تو ڈرنا چاہیے، اس سے نہیں ڈرتے، لیکن لوگوں سے بڑے ڈرتے ہیں. یعنی ان کے بارے میں کوئی خبر باہر پھیل جائے گی، اس سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اندر سے دیکھ رہا ہے، چھپ کے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو دیکھ رہا ہے، اس پر ان کو خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن سامنے لوگوں کے نہ ہو. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھپ کے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن سامنے بڑے نیک بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں یہ، کہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں کہ وہ بدنام کریں گے یا کچھ کہیں گے، اللہ سے نہیں ڈرتے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ رات میں ہوں، چاہے دن میں ہوں، چاہے اندھیرے میں ہوں، چاہے اجالے میں ہوں. مالا یرضیٰ من القول، وہاں وہ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. ہاں تم ہاؤلاء، اے لوگو، اگر تم دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے تمہیں دنیا کا اندیا، دیکھیے آج کل کی جو دنیا کی طاقتور قومیں ہیں ان کے پاس دنیا کا بڑا علم ہے. اگر وہ اس کے بارے میں یہ بات ثابت کرے کہ دیکھیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں سائنس کے لحاظ سے ایسی ہے، فلاں بات کے لحاظ سے ایسی ہے، بالکل آپ ہم سے بات کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بات اللہ نے نبی پہ اتار دی ہے وہ مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، جب وہ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم یہ بتاؤ کہ جو تمہاری زندگی کا علم ہے وہ تو تمہارے لیے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بارے میں تم کیسے بحث کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے؟ تم کیسے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی طرف سے جو بات اللہ نے قیامت کے بارے میں کہی ہے یا قیامت میں کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا، تم اس میں بحث کرنے لگتے ہو. کیا تمہیں اللہ نے اپنا وکیل بنایا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، تو وہ آدمی جو برا کام کرے گا اور ظلم کرے گا اور اللہ سے مغفرت مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرے اور گناہ کے بعد کیا کرے کہ وہ اس کام پہ جاری رکھے گناہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کا گناہ اسی پہ لوٹ کے جائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے اور علیم بھی ہے. اب اس میں اللہ نے اس آیت نمبر 112 میں ایک عجیب بات کہی ہے جو آج کل آپ دیکھیے گا بہت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے غلطی خود کی، کسی کو قتل کر دیا جی، یا کسی کا مال چرا لیا اور دوسرے پہ الزام لگا دیا
اور اس کے کچھ گواہ اس کے ساتھ جوڑ دیے اس کے ساتھ. آج کل بہت ہوتا ہے یہ, پھنسوا دیا اس کو, عدالت میں معلوم ہوا کہ کیا کسی نے تھا, پکڑا کوئی اور گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ دیکھیے کتنی اہم بات کہی ہے کہ جس نے ایسی کوئی غلطی کی اور وہ اس کو کسی بری کے ذمے لگا دیتا ہے تو بہت بڑا بہتان اٹھاتا ہے وہ اپنا, اللہ کے آگے بہت بڑا بہتان لے کے جاتا ہے, اور یہ بہت کھلا گناہ ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے, حکومتیں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ معلوم ہوا کہ صاحب مطلب یہ کہ کسی سے معاہدہ کیا انہوں نے اور کسی کو لگا دیا کہ تم معاہدے کے خلاف ایسا کرنا کہ ایک ہنگامہ کر دینا, تو ہم ہنگامے کا فائدہ اٹھا کے کہہ دیں گے صاحب یہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے, جبکہ توڑوایا آپ نے تھا اور سازش آپ نے کی, لیکن سامنے وہ آدمی آیا تو آپ نے کہا دیکھیے فلاں آدمی نے کروایا تھا. صحابہ کے زمانے میں یہی ہوا کہ عبداللہ ابن سبا ایک آدمی تھا, یہودی تھا, مسلمان ہو گیا تھا, اور اس نے مسلمانوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکا دیا, اور اس کے بعد اپنے آپ کو مطلب بچا کے نکل گیا کہ میں تو حضرت علی کا ساتھی تھا, حضرت علی کو میں تائید کر رہا تھا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے چوکنے ہونے رہنے کی بڑی ضرورت ہے, اور ہمارے اس پہ ہم بہت شکار ہوتے ہیں اس بات کا. ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ, اے نبی اگر آپ پر رحمت اللہ کی اور فضل نہ ہوتا تو یہ تو بہت سے گروہ ایسے ہیں کافروں کے جو آپ کے دوست بن کے قریب ہو کے یا منافقوں میں سے وہ ہو سکتے تھے جو آپ کو بھٹکا دیں. حالانکہ اگر وہ بھٹکانا بھی چاہیں گے تو بھٹکنے کا تو آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا, لیکن وہ بھٹکتے چلے جائیں گے, اور اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اے اللہ کے نبی, ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے, حکمت اتاری ہے, اور ہم نے آپ کو وہ بتایا جو لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, انسان جب ہوتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے مجلس میں تو معلوم ہوا چپکے دو آدمی باتیں کر رہے ہیں, تو تیسرا آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو سرگوشی جو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرگوشی میں باتیں کرنا جبکہ دو چار لوگ اور بیٹھے ہوں اور ان سے آپ نے اجازت بھی نہ لی ہو تو ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ سرگوشی میں یہ کریں, کسی آدمی کو دیکھا آپ نے تو آپ نے دوسرے سے کہا بھائی یہ آدمی کو ضرورت مند لگتا ہے, تھوڑا اس کی مدد کرنا چاہیے, تو ایسی سرگوشی کریں کہ صدقہ دے دیں گے یا کوئی معروف بات کہیں گے یا اصلاح کرنا ہے لوگوں کے درمیان. آپ نے دیکھا دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو آپ چپکے بات کریں کیسے ہم ان کے درمیان میں صلح کرا دیں, دوستی کرا دیں. تو اگر کوئی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے کرتا ہے تو ہم تو اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اب یہاں اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ جو اللہ کے رسول سے, ایک تو ہوتا ہے اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے, مثلا ایک کا بات ہوئی, لیکن اللہ کی رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو چلائیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ تو رسول نے جو حدیثیں کہی تھیں وہ تو ان کے زمانے کے لیے تھیں, اور آج کے زمانے میں تو ہم نئے دور میں رہتے ہیں تو آج کے زمانے میں تو ہماری نیا طریقہ چلے گا, رسول کا دین آج کا ہماری حکومتوں میں نہیں چل سکتا. رسول اللہ نے جب کہا تھا اس زمانے میں سود حرام تھا, فلاں چیز حرام تھی, آج کے زمانے میں نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ گویا رسول سے کھینچا تانی کرتے ہیں کہ اپنی بات اس کے مقابلے میں چلانا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا ہے, اور وہ اس کے بعد مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو اس راستے پہ بھٹکنے دیں گے اور وہ جہنم تک پہنچا کے رہے گا یہ راستہ ان کو. پھر اللہ نے یہاں پر یہی بات کہی 116 میں, جس سے پہلے بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا, لیکن اس کے علاوہ دوسرے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر سکتا ہے. اب یہ گناہ کیسے معاف کرے گا اس طریقے بتا دیے گئے, مثلا کون سا گناہ کیسے معاف ہوگا, حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا مثلا, یا حقوق العباد میں کیسے معاف کرے گا, اس کے طریقے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر طے کر لے کہ کسی کو معاف کرنا ہے تو اس کے ان طریقوں کے مطابق عمل کر کے ان کی معافی کروا دے گا یا کر دے گا خود بھی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, لیکن جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو وہ تو گمراہی میں بھٹکتا چلا گیا بہت دور تک. اور یہ لوگ جو نبی کے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, ان میں خدا کے ساتھ مرد عورتیں بھی بنا دی ہیں. یعنی آپ ہندوؤں میں دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں باقاعدہ گاڈیس ہوتی ہیں, دیوی ہوتی ہیں, اور وہ ان کی شکلیں بنا کے رکھتے ہیں عورتوں کی اور ان کو خدا مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ذات نہیں ہے, تو انہوں نے ذات کیسے بنا دی. اللہ تعالیٰ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بری ہے, لیکن انہوں نے اس کو بھی اللہ کی جینڈر بنا دیا, فیمیل بنا دیا, کسی کو میل بنا دیا. تو یہ تو اصل میں شیطان کو پکار رہے ہیں, شیطان نے بھٹکایا ہے. تو یہ شیطان کا نام نہیں لیتے, لیکن شیطان ہی ہے جو ان کو پجواتا ہے اپنے آپ کو نام لیے بغیر. اور یہ شیطان ہے جو بڑا سرکش تھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں لعنت بھیجی تھی, اور اس نے یہ کہا تھا جب اس آدم علیہ السلام کے سجدے پہ اس کو نکال دیا گیا تھا کہ میں آپ کے بندوں میں سے کچھ حصہ لے کے جاؤں گا, اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا میں اپنے ساتھ, اور میں ان کو بھٹکاؤں گا اور ان کو آرزوؤں میں لگا دوں گا. یعنی خواب پہ خواب دکھاؤں گا, دیکھو تم اگر چوری کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا, اگر تم دھوکہ دے دو گے تو ایسا کر لو گے, اگر تم دوسروں کو مطلب یہ بیوقوف بناؤ گے تو ایسے کامیاب ہو جاؤ گے. اور میں ان کا آرزو میں لگا ولا امرنم, اور میں ان کو ایسے ایسے طریقے دکھاؤں گا کہ وہ اس کے بعد جانوروں کے کان کاٹ دیں گے. یہ پرانے زمانے میں جو بت ہوتے تھے, بتوں کے لیے جانور کان کاٹ دیا اور چھوڑ دیتے تھے کہ آپ اس کو کھا نہیں سکتے, یہ تو ہمارے بتوں پہ چڑھا ہوا ہے. آج کل بھی رہتی ہیں بہت سی چیزیں ہمارے یہاں بنا دی جاتی ہیں کہ یہ تو بس فلاں کے صاحب کے لیے پکوان ہے, یہ تو فلاں صاحب کے نام کا ہے, اس کو فلاں نہیں کھا سکتا, فلاں نہیں کر سکتا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس نے یہ کہا تھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی اللہ سے اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ نے جس طریقے سے انسان کو پیدا کیا اس کے اندر تبدیلی کروا دوں گا۔ ابھی دیکھیے کہ مرد عورت کا جینڈر آج ختم کیا جا رہا ہے کہ عورت مرد ہو جائے، مرد عورت ہو جائے، یہ جینڈر اللہ نے بنایا ہے۔ اب ہم اس کو بولیں گے تو یہ وہ شیطان کا عمل ہے جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے نیچر کو چینج کرا دوں گا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حیا رکھی ہے، حیا ختم کروا دے گا تو نیچر چینج ہو گئی۔ اور اس طریقے سے انسان کے اندر جو اللہ نے انسان کو اعلیٰ ترین بننے کا مقام رکھا اس کو حیوان بنا دے گا، تخلیق چینج ہو گئی اس کی۔ اور جس طریقے سے سائنس آج کل چاہ رہی ہے کہ انسان کو روبوٹ بنا دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ ہے جو شیطان سے نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ سارے لوگ ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں اس کام میں، اور جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا تو وہ تو خسارے میں رہے گا، بہت ہی کھلے خسارے میں۔ یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان ان کو بڑے بڑے ڈراوے بھی دیتا ہے اور وعدے بھی کراتا ہے اور آرزویں دکھاتا ہے، جبکہ شیطان کے جتنے وعدے ہیں وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہیں، کوئی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اور ان لوگوں کا جو اس کے ساتھ چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس سے بچنے کا ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، باغات بہتے ہوں گے، وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیس بامانیکم، جیسے یہودی کہہ دیتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، فلاں آدمی کہہ دیتا ہے کہ فلاں گروہ والے جنت میں جائیں گے، ہمارے یہاں بہت سے فرقے ہوتے ہیں، ہر فرقہ یہ کہتا ہے بس میں جنت میں جاؤں گا باقی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو بھائی، آرزوؤں سے کام نہیں چلتا کہ تمہاری آرزوؤں سے اللہ میاں فیصلے کرے گا، تو نہ تمہارے آرزوؤں سے کام چلے گا نہ اہل کتاب کے۔ جس نے بھی برا کام کیا ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور جس نے اچھا عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور عمل کرنے سے پہلے وہ ایمان بھی رکھتا تھا، یعنی ایمان پہلی چیز، اس کے بعد عمل صالح دوسری چیز، تو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اور اس میں ہم ذرا سی بھی زیادتی نہیں کریں گے ان کے ساتھ۔ ومن احسن دینا، اور سب سے اچھا دین تو اس کا ہے، اس شخص کا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے سپرد کر دے، یعنی اللہ کے آگے بالکل جھک جائے اور خوشی سے جھک جائے اور احسان کرنے کے ساتھ جڑے، یعنی زبردستی نہیں کہ بڑے مجبوری میں مان رہے ہیں، بلکہ دل سے کرے اور بہت ہی خوشی سے کرے، اور ابراہیم کے دین ملت پہ پیروی کرتا ہوا چلے جو حنیف تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت قریب ترین دوست، دوستوں کے بہت سے درجے ہیں، تو خلیل جو ہے سب سے قریبی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو جو موقع دیا ہے، وہ اعزاز دیا ہے کہ وہ ہمارے خلیل کے طور پر جانے جائیں گے۔ اور اللہ کے لیے زمین آسمان میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ پھر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں ہمارے پاس کیا، آپ ہمیں کچھ حکم بتائیے کہ کس طریقے سے اس کا حق ادا ہو اور کون سی چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سوال کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں۔ تو اگر تمہارے پاس وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور ہم نے اس سے پہلے تمہارے لیے یہ بات کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ ایسی ہوں جو یتیم عورت ہو، لا تؤتوہن ما کتب لہن، اور تم چاہتے یہ ہو کہ جو ان کا ہے، وہ جو مہر ہے وہ دینا نہیں چاہتے ان کو، یعنی تم نے ان سے نکاح کر لیا اور تم نے ان کا مطلب یہ کہ مہر اپنے ذمہ باندھ لیا، لیکن ان کو مہر دینا نہیں چاہتے اور یہ بھی چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو کہ نکاح تو کر لو اور مہر نہ دو، چاہے وہ یتیم لڑکی ہو یا چاہے مطلب یہ کہ وہ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ مستضعفین من الولدان، اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ تم کرو جو کمزور ہیں، بچوں میں سے یتیم بچے ہیں، وان تقوموا للیتامی بالقسط، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، تمہیں یتیم کا حق انصاف کے ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے ساتھ اگر معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہی کہا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی ان کے یتیم کفالت میں ہے اور وہ ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہے کوئی ایسا راستہ نکلا ہے کہ اس کا مال بھی مجھے مل جائے اور میرا مال اس کو نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کا جو حق ہے وہ ضرور دو اس کو، چاہے وہ تمہاری کفالت میں تھی۔ یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے وہ تو میں نے تم پہ اتنے خرچ کیے تھے تو اب اس کا مہر کے پیسے اس میں سے ادا ہو گئے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب یہ ایک حکم ہوتا ہے، طلاق کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، تو اس صورت میں تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ دینا چاہیے بس خالی، اور یہ 3 مہینوں کے بعد اگر 3 مہینے میں رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 مہینے کے بعد اگر بعد میں جڑنا چاہتے ہیں تو نئے نکاح سے جڑ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عورت مانگے طلاق، اس کو خلا کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر شوہر سے اس کو یہ خیال ہو کہ وہ اس کی اطاعت نہیں کر سکتی، یا وہ اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کرتا ہے، برا معاملہ کرتا ہے، یا اس سے جو ہے بے رغبتی دکھاتا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ صلح کر لیں۔ صلح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں مل جول کر لیں کہ بھائی ہم ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس صلح و خیر ہے۔
یہ صلح کرنا جو ہے وہ سب سے اچھی بات ہے۔ دوسرا صلح کا طریقہ کیا ہے کہ عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں مطلب یہ کہ آپ کا مہر واپس کر دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تو خلا میں طلاق اس وقت ہوتی ہے جب شوہر جو ہے منظوری دے دے اس کی۔ آج کل ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کے بغیر کہیں سے خلا لے لے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو خلا تو اسی وقت ہوگا جب شوہر بھی اس کی رائے اس میں شریک ہوگا، اور وہ کچھ کہہ سکتا ہے کہ مجھے واپس دو اتنے پیسے جو تم کو میں نے دیے تھے تب میں دوں گا، تو کر سکتا ہے وہ۔ ورنہ دوسری صلح تو یہ ہے کہ آپس میں ساتھ رہنے لگیں۔ اگر یہ نہ ہو تو خلا پہ راضی مند ہو جائے، رضامندی بھی اسلام میں جائز ہے۔ انسان کو کنجوسی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کنجوسی جو ہے انسان چاہتا ہے کہ پیسے خرچ نہ ہو، بچ جائیں، اور جہاں دینا ہو وہاں کم سے کم دے۔ لیکن اگر تم احسان کے ساتھ معاملہ کرو، تقویٰ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے خوب آگاہ ہے۔ ولن تستطیعوا، اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم ان کے ساتھ دل کے معاملے میں یا محبت کے معاملے میں تو انصاف نہیں کر سکتے، تو تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مالیات کا معاملہ ہے، ان کے خرچ کا معاملہ ہے، اخراجات کا معاملہ ہے، اس میں انصاف کرو، اور ایک کی طرف اتنے مت جھک جاؤ کہ دوسری جو ہے وہ ایسی ہو جائے کہ جیسے وہ نہ تو شادی شدہ ہے نہ غیر شادی شدہ ہے، بیچ میں ہے وہ۔ ایسا مت کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کے ساتھ معاملہ کرو گے، تقوی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، لیکن اگر وہ دونوں جو ہیں کسی وجہ سے پھر بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، الگ ہونا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی طرح سے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر عورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ رزق اس کا شوہر کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ اب شوہر چھوڑ گیا اس کا تو عورت جو ہے کہاں سے کھائے گی؟ ہمارے آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، بلکہ حکومت کے پاس عدالت میں لوگ چلی جاتی ہیں عورتیں کے ساتھ، ہمارا خرچہ ان کو ساری زندگی بھر دلوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پہ کتنی اہم بات کہی ہے اس آیت میں کہ اگر بیوی الگ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے طرف سے رزق کا انتظام کر دیں گے، یعنی ہم اس کا کوئی اور ذریعہ بنا دیں گے جہاں سے اس کو رزق ملنے لگے گا۔ یعنی شوہر ہی تھوڑی اس کا رزاق ہے، رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسی شوہر کا معاملہ ہے، وہ سوچے کہ بھائی میری بیوی بہت مالدار تھی، اب میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو میں کیسے نہیں گزاروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں اور کہیں سے دے دیں گے، تمہیں ہمارے پاس تو بہت گنجائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک ہے، اور ہم نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے اس سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی تھی تم سے پہلے، اور ان سے بھی یہ کہا تھا، تم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تقوی اختیار کرو، اور اگر تم انکار کرو گے تو زمین آسمان میں سب اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے مدد کی اور مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات کا ذمہ دار ہے، ہر بات کے لیے وکیل ہے۔ اِن یشاء یُذْہِبْکُمْ أَیُّھَا النَّاسُ، ایک بات سمجھ لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے محتاج ہیں، تم نہیں رہو گے تو ہمارے دین کی خدمت نہیں ہوگی، ہمارا کام نہیں چلے گا، تو یہ بات ہم تمہیں بتا دیں کہ اگر ہمارا دل چاہے گا تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئیں گے، یعنی دوسری قوم ہم کو اسلام دے دیں گے۔ آج بھی آپ سمجھ لیجیے کہ مسلمان جو اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو ہدایت دے دے اور پھر وہ اللہ کی دین کی وہ خدمت کرے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، تم شکر گزار ہو اللہ کے کہ اس نے تم کو موقع دیا، ورنہ اگر موقع نہ دیتا اور نہ دینا چاہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ جو لوگ جو ہیں 134 آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ملے بس خالی، تو ہم صرف ان کو دنیا کی زندگی دیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ سے اگر تو وہ صحیح مانگنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ مانگے کہ اللہ میاں ثواب دنیا اور آخرت دونوں دے دے، کیونکہ اللہ کے پاس دونوں دینے کے لیے موجود ہے۔ یا الذین آمنوا کونوا قوامین، اب دیکھیے مسلمانوں کی بہت اہم ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ مسلمان انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور اللہ کے گواہ بن کر دنیا میں کھڑے ہوں، چاہے یہ گواہی ان کی اللہ اپنے نفس کے خلاف جائے، اپنے والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، اور اگر وہ کوئی گواہی دینے والا ہے جس کو دے رہے ہیں وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، دونوں صورتوں میں گواہی وہ دینی چاہیے جو صحیح ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ کام کرنا مالدار سے بڑھ کر ہونا چاہیے، فقیر سے بڑھ کر ہونا چاہیے، والدین سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور اپنی خواہشات پہ مت چلو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو راستوں سے تو انصاف نہیں کر سکو گے تم۔ فلا تتبعوا الہویٰ، کہ انصاف میں تمہیں خواہشات تمہیں رکاوٹ نہ ڈال دیں۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم وہاں سے ہٹ گئے اور تم نے اعراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے معاملات کو خوب رکھتا ہے۔ اگر تم اپنی زبان کو انصاف کرنے میں دباؤ گے، یعنی ایسی بات کہو کہ صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آئے، جھوٹ بھی نہیں ہو لیکن سچ بات بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے دو باتیں قوامین کی ہیں۔ قوامین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خود انصاف پر عمل کرے اپنی زندگی میں، دوسرے نمبر پہ دوسروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ فرمائے، تیسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دنیا کا نظام ہے اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داری دے تو اس نظام کو انصاف پر چلائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو سب سے بڑی کمزوری آئی ہے کیا ہوا ہے؟ ایک تو ہمارے ایک کمزوری آ گئی ہے کہ ہم حق بات کہنے میں ہمیں 50 رکاوٹیں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم حق نہیں کہہ پاتے۔ دوسرا یہ ہے کہ انصاف کا معاملے میں تو ہم انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔
ہمارے ہاں مطلب عدالتیں تک انصاف نہیں کرتی. لوگوں کا حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنوں کو کچھ دیں گے دوسروں کو کچھ دیں گے، جس سے ناراض ہو گئے اس سے کچھ اور معاملہ کریں گے، جس سے خوش ہو گئے کچھ اور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کافر قوم ہو، کافر حکومت ہو، لیکن وہ انصاف سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مہلت دے دیتا ہے، ان کی عمر بڑھا دیتا ہے. لیکن اگر مومن حکومت ہو اور وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کمزور کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اور ہم دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جو مسلمانوں کی زوال آیا ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ دولت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کو زوال آیا جب ان کے یہاں ظلم پھیل گیا اور حق کی بات کہنا انہوں نے چھوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کرنا اور حق کی بات کے لیے کھڑے رہنا یہ سب سے بڑی تمہاری پہچان ہے. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو ہم نے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتاب پر جو اس سے پہلے تم پہ تو دوسروں پہ اتاری گئی تھیں. اور جو اللہ، فرشتے، کتابیں، رسولوں کو اور آخرت پہ انکار کرے گا تو وہ بہت بھٹکتا ہوا چلا جائے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کر لیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کر لیا، اور کفر کے بعد پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تب اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا گا. یہ تھوڑی دیر کا تھا، بدل گئے اس سے ایمان سے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، نہ راستہ دکھائے گا. اور آپ منافقین کو دردناک عذاب سے آگاہ کر دیجئے. الذین یتخذون، کون ہے وہ لوگ منافقین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے اپنی ولایت کا رشتہ بناتے ہیں، موالات کا رشتہ کافروں سے بناتے ہیں. وہ لوگ بہت ہی برے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ان کو عزت مل جائے گی؟ تو ان کو بتا دیجئے کہ عزت دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی کے پاس نہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں قوم کے ساتھ بہت دنیا کے چاہیے ہیں، اگر ہم کو کسی کافر ملک کا بڑا صدر ہم کو بلا لے تو ہم تو ایسا لگے کہ ہم تو بس اپنا دین بھی بیچ دیں اس کے خاطر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے عزت نہیں پا سکتے. عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ تمہیں کیا عزت دیں گے؟ وہ تو خود ذلیل ہیں. قد نزل، دنیا کی ان کے پاس جو کچھ بھی ہو لیکن وہ عزت نہیں کہلاتی، وہ تو دنیا کا امتحان ہے ان کے لیے. قد نزل علیکم فی الکتاب، اس سے پہلے ہم نے دیکھو ہم نے یہ تم پر کتاب میں یہ ہم اتار چکے ہیں کہ ان سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، یہ ہم نے اتار چکے ہیں جب تم سنو اللہ کی ان آیتوں کو جس کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم شریک بھی مت ہو، تم بیٹھو بھی نہیں اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں مت ہو. ہمارے دیکھ لیجئے ہمارے جو مجلسیں ہوتی ہیں خاص طور سے جو آج کل ادب کے نام سے ہوتی ہیں، ثقافت کے نام سے ہوتی ہیں، یا مختلف قسم کے جیسے میڈیا میں ہوتی ہیں، تو اس میں طرح طرح کے بے معنی جملے بلکہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینی لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور لطیفے بنائے جاتے ہیں. ہمارے جتنے لطیفے، زیادہ تر لطیفے آپ کو دین کے معاملے ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ اس طرح کی بات کریں تم ان کی مجلس سے اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ شریک مت ہو اور اس وقت تک مت ان کے ساتھ بیٹھو جب تک کہ وہ اس طرح کی باتوں سے الگ نہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافرین کو دونوں کو جہنم میں جمع کرے گا. اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے انتظار کرتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں کہ کب ان کے ساتھ کوئی فتح کی بات آئے تو مومنین کے ساتھ آ جائیں گے کہ دیکھو فتح تمہیں ملی تھی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی دے دو. اور اگر فتح نہیں ملی تو کافروں کے ساتھ چلے جائیں گے. اگر مسلمانوں کو ہار ہوئی تو کافروں سے کہیں گے دیکھا ہم نے تم کو کیسا روکا. یعنی اگر ہم تمہارے ساتھ نہ شریک ہوتے، ہمیں تم اندر سے راز نہ پہنچاتے مسلمانوں کے، تم کچھ کر نہیں سکتے تھے. آج ہمارے دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر سے آدمی اگر نہ بک جائیں تو باہر کی طاقت مسلمانوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو وہ منافقین یہ کہیں گے دیکھا ہم نے آپ کے لیے ایک ایسا کام کیا اور کس طریقے سے ہم نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا کہ آپ جیت گئے. آج اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دنیا میں ان کو یہ فائدہ مل جائے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر دی ہے کہ کافروں کو مومنین پر کوئی راستہ نہیں بننے دے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہیں وہ یہ ثابت کر دیں کہ دیکھیے ہم نے مسلمانوں کو ہرا دیا تو اسلام کمزور ہو گیا یا اسلام دب گیا، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کی آزمائش ہوگی لیکن کافر جو ہیں وہ حق پہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ان المنافقین، اور یہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، دنیا کی دولت ان کو نواز رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مزے میں ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ان کے لیے الٹا خسارے کا سودا ہے. اور ان کا پہچان کیا ہے کہ نماز کے لیے اگر جاتے بھی ہیں تو بڑے ایسی کسمساتے ہوئے، بڑے مطلب پریشانی کے ساتھ کہ اگر کوئی بہانہ مل جائے تو چھوڑ دیں اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو خاموش ہو جائیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور اللہ کا اگر ذکر کرتے بھی ہیں تو بہت کبھی کبھار یاد آ گیا اللہ کا، کسی موقع پر کوئی بہت فائدہ مل گیا تو الحمدللہ کہہ دیا، کسی موقع پر وہ ہو گیا تو ان اللہ کہہ دیا، بس اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے. مذبذبین بین ذالک، ان کی خرابی کیا ہے منافقین کی کہ یہ ٹکے نہیں ہوئے کسی بات پر. یعنی ایمان ان کے دل میں اتنا نہیں اترا کہ یقین آ جائے. تو یہ ایمان بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کو للچاتا ہے لیکن کفر بھی للچاتا ہے. تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، نہ ادھر لیکن نہ وہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں.
اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو اس کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا. ایمان والو دیکھو کافروں کو ولایت کا درجہ مت دینا مومنین کو چھوڑ کر. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف اس دلیل کو استعمال کر لے؟ یا تم یہ کام کرو گے تو اللہ کے پاس تمہارے خلاف دلیل بن جائے گی. اور منافقین کو تو ہم نے جہنم میں کافروں کی جتنی جگہ جہنم کی اس سے نیچے جگہ منافقین کی لیے رکھی ہے. ان کا کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ابھی بھی جب تک زندہ ہے اس وقت وہ توبہ کر لے اور معاملہ ٹھیک کر لے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور دین کے ساتھ مخلص ہو جائے تو ہم اس کو مومنین کے ساتھ جمع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ اجر دینے والا ہے مومنین کو. ما یغفر اللہ بعذابکم، دیکھیے یہ آخری آیت ہے اس پارے کی، 5ویں پارے کی بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، ہم جس کو چاہیں 1 منٹ میں بھسم کر دیں، تباہ کر دیں، ختم کر دیں، لیکن ہمیں اپنی طاقت استعمال کرنے کا شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں کیا دل چاہتا ہے ہمارا کہ ہم تمہیں عذاب دیں، بس تم ایک کام کر دو ہمارے لیے، ہم بالکل عذاب نہیں دیں گے تمہیں، تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اگر تم شکر کرتے رہو گے اور ایمان پہ جمے رہو گے تو ہم تو تم کو صرف شکر سے تمہیں نوازیں گے. ہمارے پاس عذاب کی 50 چیزیں ہیں لیکن اس لیے نہیں ہے، ہم تو صرف عذاب کو چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے ڈیٹرینٹ ہو، خالی تم سے اس کو صرف تم سے وجہ سے لرز کے بچ جاؤ بس. لیکن اللہ تعالیٰ کو تم یہ مت کہو کہ تم اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا عذاب دینے والا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والا ہے، لیکن شکر کی شرط ہے. شرط کیا ہے کہ ایمان لاؤ اور تم بھی شکر کی طرف اپنا شکر ادا کرو اللہ کے ساتھ. تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بالکل تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا. تھوڑی دور کے لیے آزمائش ایمان کی تو ہوگی لیکن تمہیں سزا کے طور پر نہیں ہوگی وہ. تو آج یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. آج 5واں پارہ پورا ہو گیا. بہرحال ابھی ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں انشاءاللہ، تھوڑی سی اور کچھ وقت نکالیں گے تو اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ نائب صاحب. سوالات ہیں کچھ تو ریپیٹ ہو رہے ہیں، پہلے دے چکے ہیں آپ اس کا جواب لیکن بیٹھ پر آ گئے ہیں. تو ہاؤ از زکوٰۃ کیلکولیٹڈ آن RRSP اینڈ RESP if applicable؟ جی ہاں، میں نے بتایا تھا کہ جو مال آپ کا ہے اور وہ آپ کے نام سے ہے لیکن ابھی آپ کی رینج میں نہیں ہے، یعنی آپ ابھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ چونکہ آپ کا مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اب وہ جتنا مال بھی آپ کا ہے اس پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے لوگوں کا کہ فرض کیجئے اگر میں آج اپنا مال نکالنا چاہوں تو مجھے ٹیکس دینا پڑے گا. تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یوں اپنا کانسیپچول بات ہے، یہ ایک صرف ذہنی طور پر بات بتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے اگر آپ اب $10,000 ہیں اور آپ نے ان کو واپس ابھی نکالا تو اس میں سے فرض کیجئے آپ کو 2,500 دینا پڑیں گے، 2,000 دینا پڑیں گے. تو جتنا ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے آپ کو اس کو مائنس کر کے باقی رقم پہ آپ زکوٰۃ دے دیجئے. بس یہ آپ کا مال ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ غریبوں کی کسی مسجد میں اگر افطار کا انتظام کریں، ڈنر کا انتظام کریں، جیسے میکسیکو وغیرہ کنٹریز ہیں، پور کنٹریز ہیں، وہاں پر اگر مسلمان ہیں اور وہاں افطار کا انتظام اگر کریں تو کیا زکوٰۃ کے پیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر واقعی وہ ضرورت مند لوگ ہیں اور وہاں پر وہی لوگ آتے ہیں جو ضرورت مند ہیں تو ان کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی مالدار آتا ہے تو پھر زیادہ مسئلہ ہوگا. اگر ان کے لیے فرض کیجئے کہ صرف غریبوں ہی کا وہاں مسئلہ ہو جو ضرورت مند ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ کی رقم بالکل دی جا سکتی. Is it not permissible to do migration from a Muslim country to a non-Muslim country? انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ذاکر نائب صاحب یہ کہتے ہیں کہ it is allowed only for purpose of education یا دعویٰ. تو آپ نے یہ بات ابھی کہی ہے، دوبارہ فرما دیجیے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ 2 مسئلے ہیں جس کو سمجھ لیجئے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مسلم کنٹری کہتے ہیں تو ہماری جو اپنی فقہ کی ڈیفینیشن میں اس میں مسلم کنٹری صرف تعداد کا نام نہیں ہے کہ ہماری میجارٹی ہے، بلکہ مسلم کنٹری اسلام کی ڈیفینیشن میں وہاں جہاں شریعت نافذ ہو، شریعت پہ عمل ہوتا ہو، وہاں پر حرام حلال اسلام کے مطابق ہوں، وہاں مسلمانوں کو عزت ملتی ہو. جی، اور وہاں پر مطلب یہ ہے کہ کافروں کو عزت نہیں ملتی ہو بلکہ مسلمانوں کو ملتی ہو. تو آپ سوچیے کہ اس طریقے سے آپ مسلم کنٹری کون سا تو کہیں گے، مجھے نہیں معلوم کس کو آپ رکھیں گے. اگر کوئی ایسا ہو تو ضرور وہاں پہ رہنا جو ہے وہاں جانا چاہیے، وہیں رہنا چاہیے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلم کنٹری ہیں بھی، اگر وہاں پر ایسی صورتحال ہے بھی تو وہاں پر سٹیزن شپ اوپن نہیں ہے. حالانکہ اسلامی لحاظ سے مسلم کنٹری کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی مسلمان آنا چاہے وہ اس کو اپنے ملک میں پناہ دیں گے، یعنی مسلمان جو ہے وہاں کا آٹومیٹک شہری ہو جانا چاہیے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. تو یہ چونکہ نیشن بن گئی ہیں ہماری قومیں، ایک تو یہ مسئلہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن صرف سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر ہم غلام ہیں، اور اس سے بڑھ کر دوسری طاقتوں کے ہم ان کے جو حکام ہیں اس کو مانتے ہیں، چاہے ہم سامنے سے نہ مانیں لیکن پیچھے سے مانتے ہیں.
تو ہو کیا رہا ہے کہ مسلمان وہاں رہتے ہیں تو بد امنی ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرا ظلم بھی ہے، ظلم کے ساتھ ساتھ اور کام کیا ہے کہ مواقع نہیں ہے ٹھیک سے، اچھے لوگوں کو مواقع بڑے لوگوں کو مل گئے لیکن چھوٹے لوگوں کو نہیں ہے، پھر یہ کہ بہت سی اوپر نیچے باتیں ہو گئیں تو اس کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوتے ہیں. اچھا اس کے برعکس ہوا کیا ہے کہ کچھ مسلمان ملک نہیں ہے وہ، لیکن وہاں پر امن و امان ہے، وہاں پر مطلب تھوڑی زندگی کی بہترین صورتحال ہے، تو مسلمان اس کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسلم ملک سے یہاں آتے ہیں کسی بھی اگر مسلم ملک میں، لیکن آپ کی نیت پر اصل میں مسئلہ ہوگا کہ آپ وہاں کا جانا آپ کا صحیح ہے کہ نہیں. جو میں نے بات بتائی، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا کر اسلام کی خدمت کروں گا، اسلام کی دعوت پھیلاؤں گا اور میں اسلام پہ عمل کروں گا اور میں اپنے بچوں کو اسلام پہ لے کر آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا وہاں پہ رہنا واجب ہے. آپ جا سکتے ہیں کسی ملک سے. دیکھیے صحابہ مجھے بتائیے کہ مدینے میں رہتے تھے، مدینہ اسلامی ملک تھا، جی اسلامی ملک تھا نا. اچھا چلیے تھوڑے دنوں کے بعد مسلمانوں کا اور علاقہ فتح ہو گیا، لیکن بتائیے انڈونیشیا کیوں گئے تھے مسلمان؟ انڈونیشیا تو کافر ملک تھا ٹوٹل. ہندوستان کیوں گئے تھے؟ بھائی وہ اس لیے گئے تھے کہ یہ نیت کر کے کہ ہم وہاں جا کر اسلام کو پھیلائیں گے. اگر وہ بتائیے اس وقت نہیں جاتے تو آج مسلمان کے انڈونیشیا میں ملتے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ جن کو فقہ سے زیادہ تعلق نہیں ہے وہ فقہی جواب بات دیتے ہیں تو وہ ادھورے جواب ہوتے ہیں. ان کے فقہ کچھ سمجھنے والے ہیں وہ صحیح جواب دیں گے آپ کو. یہ آیت نمبر 93 جو ہے کہ کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے. تو کہہ رہے ہیں سوال ہے کہ اس میں دیت اور کفارہ کا ذکر تو نہیں ہے اس آیت میں، لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کیا اپنے گفتگو. جی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قصاص لگے گا تم پر اگر تم نے کسی کو قتل کیا ہے، تو وہاں پر وہ آ جائے گا حکم. اور اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ جو مقتول ہے وہ قاتل کو کیسے معاف کرے گا؟ نہیں، مقتول کے وارثین کا کہا میں نے. اچھا مقتول کے جو وارث ہوتے ہیں وہ لوگ معاف کریں گے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ کیا حالت جنگ میں قصر پڑھی جائے گی؟ تو مطلب حالت جنگ میں تو خوف کی نماز پڑھی جائے گی. یہ تو جو ہے مسافرت جب ہوگی، جب فرض کیجیے جیسے فوجی ہیں مثلا وہ کہیں پر اسٹیشن ہے دوسرے علاقے میں، اپنے شہر میں نہیں ہے تو وہ قصر نماز پڑھیں گے. لیکن اگر جنگ چھڑ گئی تو اس صورت میں وہ صلاۃ خوف پڑھیں گے، جس میں دو رکعتیں بھی ایک رکعت کر کے پڑھیں گے وہ صلاۃ خوف میں. جی ہاں. Most of us are seniors in this group. At this stage of life, what do you recommend we should do besides our daily dini faraid to earn maximum reward from Allah? For example, like giving charity, helping poor, etc. etc. میرے خیال میں جی ہاں نہیں مطلب دیکھیے نا، نیکی کے تو درجے کبھی بند نہیں ہو سکتے نا. قرآن مجید نے کہا کہ سابقوا الی الخیرات، تو خیرات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. آپ نے ایک جملہ کسی کے لیے کہہ دیا، اچھا آپ نے کسی کو ایک اچھا مشورہ دے دیا، آپ نے کسی کا ایک جملہ آگے بڑھا دیا کسی کو، مثلا 10 طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایک آدمی اگر ایک میدان میں نہیں کر سکتا دوسرے میدان میں کر سکتا ہے. ایک آدمی علم کے ذریعے سے، ایک آدمی مال کے ذریعے سے، ایک آدمی اپنے زبان کے ذریعے سے، ایک آدمی لکھ کر، اور ایک آدمی اگر کچھ نہیں کر سکتا. جو سب سے آخری درجے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر ایسا کمنٹ نہیں کرتے کہ وہ اچھے کام سے بھی رک جائے. تو مطلب اپنے نفس کے شر سے اس کو بچا لیں، تو یہ بھی نیکی ہے. ایک اور سوال ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی آزادی کیوں دے دی ہے کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے اور دعوے کرتا ہے؟ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جنگ ہے شیطان کی یا انسان سے جنگ ہے؟ اصل میں ہم نے ایک غلط اپنے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تو جنگ اللہ سے. یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک بندے بنائے ہیں اپنے اور میں ان کو ہدایت دے دوں گا، تو تم ان سے جتنا تم آزمانا چاہو آزما لو، وہ میرے دین پہ قائم رہیں گے، تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، تمہارے مقابلے میں دھوکے میں نہیں آئیں گے تم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اور شیطان کی جنگ کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ثابت بھائی اب وہ ہمت تو اس کی مطلب یہ کہ بدبختی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا موقع مل گیا تو بڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ تو اس کی بدبختی ہے نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین اتنا مضبوط ہے کہ ایک شیطان کے لاکھوں شیطان بھی اس کو مٹانا چاہیں تو اگر ایک آدمی کے دل میں ایمان اتر جائے تو وہ شیطان اس کو کبھی ہرا نہیں سکتا. اور یہ ثابت کرنے کے لیے تو شیطان ضروری ہے نا، کہ اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو ایک مومن کی استقامت کیسے ثابت ہوتی. تحریک کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیا تھا. I heard an opinion to stop eating right away when one hears the Fajr Azan. While other opinion I heard that if someone is eating and heard the Fajr Azan, she can finish his food before the end of Fajr Azan.
آر بوتھ اوکے؟ تو نہیں دیکھیے دونوں الگ الگ صورتحال ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنا مطلب یہ کہ آپ پہلے اٹھ گئے آرام سے, آپ نے سحری بھی کر لی اور 1-2 منٹ پہلے آپ نے منہ بھی صاف کر لیا اپنا, تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایک آدمی کسی وجہ سے وہ دیر میں اٹھا یا کوئی اور چیز ایسی تھی جو اس کو دوا کھانی تھی, اس کو بعد میں یاد آئی, تو اس کے لیے یہ کہا گیا, یا منہ میں لقمہ ہے ابھی ایک دم اذان کی آواز آ گئی, تو ایسے لوگ جن کی ایسی حالت ہو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی بات پوری کر لیں. لیکن یہ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پلان کر کے کریں کہ لازماً اذان کے وقت میں آپ لقمہ اسی وقت منہ میں رکھیں گے جب اذان کی آواز آنے لگے گی. تو دونوں میں فرق ہے کیفیت میں. مسلمان کیا دے کین جوائن نان مسلم آرمی جیسے یہاں کی سچویشن ہے امریکہ کینیڈا کی؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ملک کا دفاع کرنا تو ایک قومی ضرورت ہے, اس میں مسلمان بھی شریک ہوں گے. اگر ظاہر ہے کہ اگر یہاں ہم رہ رہے ہیں اور یہاں پہ کسی ملک کا حملہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا, ہمارے گھر والوں کا بھی نقصان ہوگا. تو ملک کے دفاع کرنے کے لیے تو لڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جنگ جو ہے اگر کسی کو بلا وجہ مارنے کی ہو تو اس میں مسلمان انکار کر سکتے ہیں, یا کوئی مسلمان ملکوں کے خلاف حملہ ہو تو اس پہ انکار کر سکتے ہیں. میں اس کام میں شریک رہا ہوں, یا میں کیلگری میں جب تھا تو مجھ سے فوجی لوگوں نے رابطہ کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان فوج میں آئیں, تو میں نے ان سے 4 شرطیں منوائی تھیں, انہوں نے 4 شرطیں مان لی تھیں. ایک شرط تو یہ تھی کہ بھائی مسلمانوں کو حلال کھانا ملے گا, انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے. میں نے دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ ان کو نماز کا وقت ملنا چاہیے, جب وہ نماز کا وقت ہو تو آپ ان کو دیں, ان کا ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کریں گے. تیسری شرط یہ رکھی اگر کوئی فرض کی خاتون اس میں جاتی ہیں وہ حجاب کے ساتھ ہوں گی تو حجاب کی اجازت دیں, تو انہوں نے اس کو بھی مان لیا. پھر میں نے کہا کہ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ملکوں سے نہیں لڑیں گے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا وہ چاہتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ان کو ریزرو فوج میں ڈال دیں گے, تو ریزرو کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ لازماً لڑیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ دفاع کا کرنا ہو تو اس میں ضرور شریک ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی سینئرز کے بارے میں جواب دیا تھا صاحب, اسی سلسلے میں ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ لائک وائز واٹ از یور ایڈوائس فار اینی یوتھ ہیئر, ہاؤ ڈو وی اسٹے فوکس آن رائٹ تھنگس؟ بھائی یوتھ کے لیے تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر رہنا یوتھ کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے, کیونکہ ان کو جو دین کی تعلیم مل رہی ہے وہ ہمیں جو مل گئی وہ ان کو ابھی کم ملی ہے, پھر ماحول نہیں ملا ہے. تو ان کے یوتھ کے سامنے 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ صحیح طریقے سے دین کو سمجھنا صحیح طریقے سے, اور اس کے بعد اس دین کو یہاں کی زبان میں اور یہاں کے ماحول میں جیسے وہ رہ رہے ہیں اس ماحول میں اس اسلام کو یہاں کے حساب سے پیش کرنا. یہ 2 ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ ہم سے بہتر طور پر کر سکتے ہیں. لیکن اس میں 2 چیزیں ان کو اور کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان امت کا حصہ بنائیں, یعنی اگر وہ یوتھ خالی یوتھ ہی رہ جاتے ہیں, اپنے ایلڈر سے تعلق نہیں رکھتے, اپنے سینئر سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے تجربے سے, تو اس کا مطلب پھر وہ اپنی نئی امت بن گئے. تو ہمارے اندر کنٹینیوٹی ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ہاؤ وی کیری آن دا میسج آف اسلام ایز اے کنٹینیوٹی, کہ ہم نے پچھلے لوگوں نے یہ کام کیا تھا, ہم آگے کام کریں گے, اس کے آگے بڑھائیں گے کام, تو بہت اچھی بات ہوگی, تجربوں سے فائدہ اٹھائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس جو رول ماڈل اس وقت کہیں نہیں ہے. نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رول ماڈل کا, تو یہاں تو رول ماڈل کہیں ہے ہی نہیں, کسی مسلم ملک میں بھی نہیں ملتا. تو ان کو رول ماڈل اپنا خود بنانا پڑے گا, لیکن اس رول ماڈل کو اعتدال والا رول ماڈل بنائیں. کبھی کبھی ایکسٹریم ہو جاتے ہیں نوجوانوں میں, ایکسٹریمنیس زیادہ آسانی سے آتی ہے, تو معلوم ہم ایک طرف جھک گئے تو ایک فرقے کے ہو گئے, دوسرے فرقے کے ہو گئے. اعتدال کے ساتھ اگر وہ یہاں پہ رہیں گے تو پھر ان کے ذریعے سے جو رول ماڈل بنے گا انشاءاللہ وہ آگے چل کے بہترین نمونہ بنے گا. یہ ایک سوال اور اس میں سے ہے کہ یو ایس اے میں کمنٹ ہے میرے خیال میں, تو یو ایس اے میں کافی مسلم ہیں جو ان کی آرمی میں ہیں, اگر وہ کسی مسلم کنٹری سے جنگ میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں بغیر جانے بوجھے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ تو اصل میں یو ایس اے کی بات نہیں ہے, اس وقت تو مسلمان ملکوں کا یہی حال ہے. کہ آپ مجھے بتائیے مسلمان ملک ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو وہ قرآن کی آیت کی روشنی سے کیسے مارنا جائز ہے ان کا؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مکے میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو صلح حدیبیہ کروائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو تم کو مکے کے لوگوں پہ کامیاب کروا دیتے, لیکن ہم نے صرف ایک وجہ سے تم کو کامیابی نہیں دی. کیوں؟ وہاں مکے میں کچھ مسلمان تھے جن کا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں, وہ چھپے ہوئے تھے, لیکن تم غیر مطلب بلا ارادہ بغیر علم کے ان کو مار دیتے تو یہ نقصان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہ واپس کروا دیا, جنگ نہیں کرنے دی. تو آپ سوچئے کتنی اہمیت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو بلا ضرورت مار دیا جائے. تو یہ تو مسلمان ملک کر رہے ہیں, تو اب امریکہ پہ فتویٰ لگا بھی دیں ہم تو فرق کچھ نہیں پڑتا. مسلمان ملک آپس میں اگر یہ کام کرنے کم سے کم وہ رک جائیں تو ہم امریکہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ بھی نہ ماریں. ایسی ضمنی سوال کیا کہ امریکن آرمی میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں
ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نہیں وہ تو خیر جان بچانا تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے، وہ تو دشمن ہو اس کی بھی جان بچائیں گے، وہ تو مطلب یہ کوئی اچھی بات ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی جناب السلام علیکم۔ جی وعلیکم سوال زکوٰۃ کے سلسلے سے تھا۔ RRSP کی رقم ہے، میری عمر 65 سال ہے، میں RRSP نکال بھی سکتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ ابھی مجھے پیسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو بینک میں ہے مجھے اس رقم پہ زکوٰۃ دینی ہے یا جب میں نکالوں گا جب دینا پڑے گا؟ نہیں وہ میں نے جو جواب دیا تھا وہ تو ان لوگوں کے لیے دیا تھا جو ابھی نکال نہیں سکتے، آپ نکال سکتے ہیں تو آپ کو تو جو رقم جمع ہے اس پہ زکوٰۃ دینی۔ اچھا، اور جو کم عمر کے لوگ ہیں جو نکال نہیں سکتے ہیں ان کے لیے میں نے ان کے لیے یہ بات بتائی تھی میں نے۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام۔ مجھے صاحب زکوٰۃ دینے کے لیے جس کو میں دے رہا ہوں ان کو بتانا ضروری ہے یہ رقم زکوٰۃ کا ہے؟ اصل میں اس میں ہمارے ہاں بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے اس کو، آپ کو تو مالک بتاتے ہوئے آپ بتائیں کہ میں اس پیسے کو آپ کو یہ دے رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کی شرط ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مالک بنانا اور ایک ہوتا ہے نیت کرنا۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی ہے اور اس کو جس کو دے رہے ہیں اس کو آپ نے پہنچا دیا، دے دیا، یا اس کے کسی کے ذریعے سے ملوا دیا اسے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بتانا شرط نہیں ہے اس کی۔ اور خاص طور سے شرط اس وقت ہوگی جب اگر آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں، کیونکہ ادارہ جو ہوتا ہے اس کے بعد 10 طرح کی مدیں آتی ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی رقم زکوٰۃ کی، تاکہ وہ صرف اسی جگہ استعمال کریں، لیکن انڈیویجول کو بتانا ضروری نہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال بڑا کامن سا ہے، یہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ بھائی جو مسافر ہے اس کی نماز نصف ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ شہر چینج کریں تو نصف ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں اتنی مائلیج ہوتی ہے، جیسے میں برامپٹن میں رہتا ہوں تو میں مسیساگا جا رہا ہوں تو کیا میری نصف ہو جائے گی یا اتنی مائلیج ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر دیں۔ جی ہاں، نہیں جو مائلیج والی بات تو صحیح ہے، لیکن مائلیج شروع کہاں سے ہوگا یہ دیکھنا ہوگا نا آپ کو۔ تو مائلیج کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ میگا سٹی بن گئے نا آج کل، تو مشکل یہ ہے کہ آپ ایک شہر سے نکلے دوسرے شہر میں چلے گئے، تو وہ تو سارے شہر ایک ہی شہر مانے جائیں گے۔ سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شہری سہولتیں ہیں جہاں سے بند ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ فرض کیجئے کہ اپنے گھر سے نکلے اور کھیت شروع ہو گئے یا کھالی جگہیں شروع ہو گئی، تو وہاں سے مسافت شمار کی جائے گی جو مطلب یہ تقریباً 76 کلومیٹر بنتی ہے وہاں سے۔ تو اگر وہاں سے 76 کلومیٹر دور آپ جا رہے ہیں تو آپ مسافرت میں ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ مسیساگا سے برامپٹن سے مارکھم تک جا رہے ہیں تو آپ شہر سے شہر جڑا ہوا ہے، تو اس شہر کے اندر آپ کی مسافت نہیں بنے گی۔ لیکن اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ نکل جاتے ہیں اور آپ جاتے ہیں نیاگرا کی طرف، تو اب بیچ میں دوسرے شہر بھی آ گئے، جگہ کھلی جگہ بھی آ گئی، تو اس میں آپ مسافرت کر لیں گے اور اس میں آپ قصر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا کوشچن یہ تھا کہ کچھ مساجد میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہاں پہ پروجیکٹ ہے، اسکولنگ بھی ہونی ہے، اس میں مدرسہ بھی بنے گا، سارا کچھ ہے، تو ہم کیا زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم مسجد بنانے میں نہیں دے سکتے، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے والے غریب بھی آئیں گے، مالدار بھی آئیں گے، تو زکوٰۃ تو مالداروں کو نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر اسکول اگر ایسا ہے جو صرف غریبوں کے لیے، مثلا فرض کیجئے کوئی انہوں نے یا فنڈ رکھا ہوا ہے الگ سے کہ بھائی جو غریب فیس نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی افراد کو آپ دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ تو فرض کیجئے کوئی اسکول ہے اور اس میں وہ فیس نہیں دے سکتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے وہ استعمال کر لیں گے، یا جو مسجد کی تنخواہیں ہیں، یعنی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ اسے، لیکن مسجد بنانے پہ نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ندوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ندوی صاحب، یہ جو سورہ نساء ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے، بیشتر حصہ۔ اچھا، اس زمانے میں تو منافقین کا بڑا آسان تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جنگ میں نہیں گئے، پیچھے ہٹ گئے، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے۔ اب آج کل کے دور میں ہم کیسے منافقین کو کہیں گے بھائی اوکے یہ جو سارا ذکر ہے اس کو کیسے اپلائی کریں گے منافقین کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو یہ بھی منع ہے کہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، آپ نے مثال دی تھی کہ بھائی تو مسلمان کیسے ہو گئے جیسے انہوں نے کہا حضرت زید کے بیٹے نے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہمارے ہاں علماء نے اس سلسلے میں خاصی احتیاط کی ہے، اور یہی کہا ہے کہ منافق کو ہم منافق آج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم کو تو بتا دیا گیا تھا کہ منافق کون ہے، اور ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے ہاں نفاق کا عمل پایا جاتا ہے، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 4 علامتیں ہیں منافق کی،
کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، لڑے تو جھگڑا کرے جی، اور امانت ہو تو خیانت کرے. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی میں نفاق کا عمل پایا گیا. ہم اس کے لیے منافق نہیں کہیں گے، کیونکہ منافق کہنا جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل کے لیے بہت شرطیں ہیں. تو اسی لیے ہمارے ہاں آج کے زمانے کے لیے لوگوں نے جو اور ایک اصطلاح بنائی تھی وہ یہ تھی کہ زندیق ہے یہ آدمی. تو زندیق ایسے ہی تھا جو آدمی مطلب یہ کہ کھلا بدکاری کر رہا ہے یا کھلے فحاشی کر رہا ہے تو اس کو زندیق کہہ دیا. تو منافق کہنا ذرا سا یعنی اچھی بات نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ہم کہیں، اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یقیناً جو بات آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے وہ. جی اختر وقا بول رہا ہوں. جی جی ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی کینیڈا کی فوج میں ہے یا امریکہ کی فوج میں ہے، وہ کسی مسلمان ملک سے لڑ رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. مسلمان ملک کی ڈیفینیشن کیا ہوگی اس میں؟ کہ اس وقت جو ہے ہمارے مسلمان ملک تو کہاں ہیں، لیکن کوئی شاید ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کہ اسلام رائج ہو، اسلام کے قوانین رائج ہوں. مسلمان تو ہیں اور مسلمان ملک بھی ہیں. اس بارے میں آپ کیا؟ اب یہ تو اصل میں دورہ فقہ اگر کسی وقت کریں تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات ہوگی. دورہ قرآن میں تو ظاہر ہے چلیے ٹھیک ہے، بس وہ ایسے ہی ذہن میں آیا تھا تو میں نے کہا پوچھ. نہیں وہ تو میں نے لیکن جو میں نے بات کہی تھی اگر آپ نے ابھی سنی ہوگی وہ، تو میں نے تو یہی بات کہی نا کہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ایک بہت مخصوص قسم کی ہے. آج ہم نے مسلم ملکوں کو ہم جو کیا ہے تو مسلم ملک تو مطلب ہے مینز میجارٹی آف مسلم، دیٹ از اٹ. لیکن وہاں پر نہ اسلام کا حکم ہے، نہ اسلام پہ حکم پہ عمل بھی نہیں ہو رہا. جہاں پر جنہوں نے لگایا ہوا ہے کہ ہمارا شریعت پہ ہم عمل کریں گے، جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامک فلاں، لیکن اسلام کا جب نام آتا ہے تو غائب ہو جاتی ہے ساری چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابیاں تو اپنی جگہ پر ہیں. اسی لیے وہ اس وقت جو مسلم اسٹیٹ ہے وہ ایک طرح سے مسلم میجارٹی نیشن اسٹیٹ ہے وہ. جی بالکل صحیح کہا. السلام علیکم. میں یہ نان مسلم کرتے ہوئے مسلمان سولجرس کے بارے میں ذرا سا پوچھنا چاہ رہا تھا. اگر لڑائی ہوتی ہے تو آپ نے کہا مسلم کو نہیں مار سکتے لڑائی میں یا ایسے اس میں، تو پھر اس کیس میں وہ فریلی یو ایس آرمی کے مسلمان سولجر کو مار سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، اصل میں مشکل یہ ہو گئی کہ آج ہم جس ریالٹی پہ رہ رہے ہیں تو اس میں تو جو بات آپ کی ہے وہ صحیح لگ رہی ہے. لیکن دیکھیے اصل میں جو اسلام میں جو بات سمجھنا چاہیے ہمیں ان آیتوں سے وہ یہ ہے کہ اسلام پیرامیٹر ہم کو یہ دے رہا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی اگر ہم ان سے بچ سکیں تو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب اگر اس میں پڑ جائیں تو کیا کریں گے یہ ایک الگ بات ہوئی. لیکن یہ کہ اصل اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی مسلمان کو نہیں مارے، مسلمان انسانوں کو بھی نہیں مارے. یعنی ایک تو یہ بھی اس سے مسلمان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، انسانوں کو بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ نہ ہو، یہ سب سے اچھی بات ہے. اسی لیے جنگ کی بہت سی چیزیں اسلام میں جو ہیں وہ ڈیٹرینٹ پہ ہیں، اور اسلام میں اگر جنگ کے مقابلے میں امن کا آپشن ہو تو اسلام ہمیشہ امن کو پسند کرے گا. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے ہم رکھیں تو یہ سارے آیتوں کا مطلب ہمیں اس وقت زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیتیں جو ہیں ہمیں ایک طرح سے یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا اپنا مینول کیسے بننا چاہیے. جی السلام علیکم ندوی صاحب، میرا سوال جو تھا سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کرے، کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. جی ہاں، تو اس میں جو ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے یا دونوں ہی اس میں اللہ تعالیٰ؟ دونوں شامل ہیں اس میں. تو اس میں جو ہے ایک غامدی صاحب کی ایک بڑی ویڈیو آج کل سرکولیٹ کر رہی ہے، انہوں نے بڑا کیٹیگورلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد کو بالکل بھی معاف نہیں کرے گا. بہرحال وہ انہوں نے کہا ہوگا تو ان سے پوچھیے کیوں کہا ہے انہوں نے. لیکن اس میں نہیں، میں تو یہ تو چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی چھوٹی سی ایک کلپ بنا دیجیے تاکہ ہم اس کو جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پروموٹ کریں، ورنہ اس طرح کی یہ میرا کنسرن تھا. جی مجھے پتہ ہے وہ جو کہتے رہیں گے. نہیں دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ کہ ہم جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن اللہ نے اس کا پھر پروسیجر بھی بتایا الگ الگ حدیثوں میں کہ کیسے معاف کریں گے. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اب یہ کہ حقوق العباد کو کیسے معاف کروائے گا یا کرے گا اور حقوق اللہ کو کیسے کرے گا، اس کا پروسیجر ہے کچھ نہ کچھ. جی ہاں، وہ تو پھر تو اللہ علی کل شیء قدیر تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تو ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے، انہوں نے اس کو مائنس ہی کر دیا. جی چلے کم سے کم علمیہ کو انہوں نے ایک حق تو دے دیا، ورنہ اس سے پہلے تو دیتے نہیں تھے وہ.
جزاک اللہ خیر. بس جی نہیں صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ حضرات. میرے ساتھ دعا کر لیجیے. یعقوب بھائی نے ایک میسج بھیجا ہے کہ میرے دوست ہیں جو وینٹیلیٹر پر ہیں کووڈ کی وجہ سے، ان کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما، ان کی بیماری کو ان کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے، اور شفا یابی ان کے لیے دوبارہ واپس آ کر صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے، ہمارے لیے سب کے لیے بہتر معاملہ آسان کر دیجیے. اور یہاں پر جو کچھ ہم جس طرح سے جمع ہو رہے ہیں، جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں، جس طرح سے رمضان کو استعمال کر رہے ہیں، تو رمضان کو بابرکت بنا دیجیے، ہماری اس مجلس کو بابرکت بنا دیجیے، اور ہمارے اس علم کو ہماری زندگی کے لیے رہنما اور روشنی دینے والا بنا دیجیے، اور ہماری سب کے لیے بہتر چیزوں کو آسان کر دیجیے، اور سب کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے رمضان کی دعائیں، رمضان کی دوائیں اور رمضان کے اعمال سب کے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دیجیے. سبحان ربک سبحان و سلام والحمد للہ رب العالمین.